نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر موجود ائمہ اکرام، علماء اکرام، حفاظ اکرام، خادمان اہل سنت، حاضرین مجلس، اسلامی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ اور ہم اس مبارک اور مسعود گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جس موضوع کو دیکھ کر دور و نزدیک سے یہاں تشریف لائے، اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ خود بھی اپنے اوپر اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر غور کریے۔ موضوع کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیں، کچھ ہی لوگوں کو معلوم ہے، باقی لوگ نہیں جانتے۔ سب بتائیں موضوع کا نام کیا ہے؟ آؤ اختلاف دور کریں۔ تو آپ اور ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اختلاف دور کرنے کے۔ اور یہ مجمع، یہ اسٹیج پر موجود جتنے افراد ہیں، خود یہ خادم سنیت، ہم سب اہل سنت و جماعت۔ یہ میں اس لیے آپ کو ابتدا سے ہی واضح کر رہا ہوں کہ جب کبھی اختلاف کی بات آتی ہے، جب کبھی کہیں پر ماحول خراب ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کہیں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، تو ایک نعرہ تو بڑی تیزی سے بلند ہوتا ہے، ایک ہو جاؤ۔ جب تک یہ مسلمان ایک نہیں ہوں گے تب تک ایسے ہی پستے رہیں گے، تب تک ایسے ہی مارے جاتے رہیں گے، تب تک ایسے ہی ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا رہے گا جب تک ایک نہیں ہو جاتے۔ اس طرح کی آوازیں بلند ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آواز بلند ہوتی ہے، اسی آواز میں کبھی یہ آواز نکلتی ہے کہ ایک تو ہو سکتے ہیں مگر کیسے ہو جائیں، سنی کبھی ایک ہونے ہی نہیں دیتے۔ کبھی اپنی مسجدوں کے باہر بورڈ لگا دیتے ہیں یہاں فلاں فلاں کا آنا منع ہے۔ کبھی نکاح کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں فلاں سے نکاح منع ہے۔ کہیں پر رشتے ناطے کی بات آتی ہے اس سے منع کر دیتے ہیں۔ کسی کے جنازے میں جانے کی بات آتی ہے اس سے منع کر دیتے ہیں۔ کسی کو سلام سے منع کر دیتے ہیں، کسی کو کلام سے منع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہو سکتے ہیں مگر یہ سنی ایک نہیں ہونے دیتے۔ تو یاد رکھیں کہ آج اس بات کا قلعہ کما کر دینا ہے، اس بات کو دفنا دینا ہے اور بتا دینا ہے کہ لوگ تو گلی محلے نکڑ چوراہے پر اپنے اپنے طور پر چار بندے مل کر بات کرتے ہیں، اہل سنت مجمع لگا کر اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ کیونکہ غیروں سے ہمیں اتنا مطلب نہیں ہے، مگر تکلیف اس وقت گزر جاتی ہے جب اپنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے لوگ ہی، ہمارے علماء ہی کبھی ایک نہیں ہونے دینا چاہتے، کبھی ایک کرنے کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم نے تو ہزار ان کی مجلسیں سنی، اس سے یہ مت کرو، اس سے وہ مت کرو، بس یہی سننے میں آتا ہے، ایک ہونے کی تو کبھی بات ہی نہیں کرتے۔ تو آج آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں سے بینر لگا کر
پوسٹر کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے، جمعوں میں اطلاع دے کر پورے برہانپور شہر میں یہ کوشش کی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے اتحاد کی بات کی جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات جو ہم اپنی گفتگو اور اختتام کی طرف چلیں گے اس سے پہلے ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، میرا بھی قیمتی ہے، اور جو اسٹیج پر خادمان اہل سنت اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے تشریف فرما ہے ان سب کا وقت بھی قیمتی ہے۔ اس سرد رات میں آپ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، جس موضوع کو دیکھ کر آپ تشریف لائے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دلائل اور حقائق کی روشنی میں ہمیں معلوم چل جائے اختلاف ہے کس چیز میں، یہ دور کیسے ہو سکتا ہے، دور حاضرہ میں جب مسلمانوں کے ساتھ ایسے ظلم و جو ہے کہ ستم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، اگر یہ اور اس قسم کے سوالات آپ ذہنوں میں رکھ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں تو میں آپ سے پھر مؤدبانہ جو ہے کہ عرض کروں گا کہ آپ مکمل توجہ، کامل انہماک اسی جانب لگا کر رکھیں اور ایک ایک اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال پر غور کرتے رہیں، اسے بھلائیں نہ۔ ابتدا میں یا درمیان میں یا انشاءاللہ اختتام پر آپ اپنے سوالوں کا مکمل جواب پائیں، اور اس کے باوجود بھی کوئی تشنگی رہ جاتی ہے، کوئی بات رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس محفل کے اختتام کے بعد میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ ہم بیٹھ کر ان تشنہ باتوں پر پھر سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں ان سے دوبارہ عرض کروں گا کہ گفتگو جب شروع ہو تو کسی کے بیٹھنے سے، آنے سے، جانے سے توجہ ادھر ادھر جو ہے کہ ہٹتی، تو آپ ابتداً ہی کوشش کر لیں، جم کر بیٹھ جائیں اور پھر توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک مرتبہ اور بآواز سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قریب میں بچوں کو نہ بٹھائیں، یہیں کہ یہیں آواز کریں گے اور توجہ جو ہے کہ ہٹے گی۔ میں منتظمین سے عرض کروں گا کہ آپ یہ آگے بچھا تو رہے مگر یہاں چھوٹے بچوں کو نہ بٹھایا جائے۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے جو سب سے پہلے توجہ آپ کو دلانی چاہیے کہ اتنے دنوں سے اتنے جو ہے کہ لوگوں کو آگاہ کرنے کے بعد آپ کی نگاہیں خود دیکھ سکتی ہیں کہ اتحاد کرنے کے لیے مجمع میں کون کون بیٹھا ہے۔ کیونکہ کیا ہے، کبھی مسجدوں سے آواز آتی ہے اتحاد کی، کبھی کہیں پر پروگرام کر کے دور و نزدیک سے بھیڑ بھاڑ اکٹھی کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فلانا قوم کا رہبر آ گیا، تمہاری جو ہے کہ دکھتی ہوئی رگ پر وہ ملہم لگانے کے لیے آ گیا، اتحاد کی بات کر کے چلا گیا۔ اس طرح کے جو ہے کہ باقاعدہ پروپیگنڈے کر کے اور قوم میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اہل سنت و جماعت ایک نہیں ہونا چاہتے، باقی سارے تیار بیٹھے۔ آج ہم نے اسی لیے باقاعدہ ناموں کے ساتھ اور موضوع بھی بڑا مختصر، جامع اور سمجھ میں آنے والا دیا کہ آؤ اختلاف دور کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی کہ کون کون اختلاف دور کرنے کے لیے مجمع میں آیا اور کون جو اپنی اپنی مسجدوں سے، اپنے اپنے ممبروں سے، اپنے اپنے مجمعوں سے چیخ چیخ کر ایک ہونے کی بات کرتے ہیں، چیخ چیخ کر اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، مگر جب موقع آتا ہے تو کہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ میں ہر چیز پر، کیونکہ ہر موضوع اپنے آپ میں تفصیل چاہتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ دانا ہیں، منصف ہیں، اسی دور اور زمانے میں رہ رہے ہیں، بعض باتوں کو آپ اشارے میں بھی سمجھ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اختلاف یہ آیا کہاں سے، اس کی شروعات کیا ہے، دور کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ جملات کثرت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ میرا نبی امت بنانے کے لیے آیا تھا، بانٹنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کوئی جو ہے کہ مگرمچھ کے آنسو بہا بہا کے اس بات کو کر رہا ہے، مگر کبھی آپ اس میں یہ نہیں سنیں گے کہ جناب ایک ہو جاؤ، یہ تو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی تو بتا دیں کہ وہ اختلاف ہے کس چیز میں اور وہ دور کیسے ہوگا اور ایک ہونے کی صورت کیا ہے۔
یہ بھی تو کبھی ذکر کیا جائے. آئے مجمع کے جو ہے کہ جذبات سے کھیل لیں, یہ کہہ دیں ایک ہو جاؤ اور چلتے بنے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. مسئلہ حل جب ہو کہ جب پہلے اختلاف کو ذکر کیا جائے کہ اختلاف یہ ہے, اتحاد کی صورت یہ ہے. میں آپ کو ابتدا میں ایک مثال دینا چاہوں گا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اختتام بھی اسی مثال کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے؟ پورا مجمع دیکھ رہا ہے نا, کیا ہے؟ زور سے بولیں یار, تو دن رات ہاتھوں میں موبائل ہے نا. آپ سب لوگ اس کو کیا بول رہے ہو؟ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رومال ہے. کیا ہے؟ آپ اور ہم میں کیا ہو گیا اس میں؟ ہوا نا. آپ کیا کہہ رہے ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس میں دونوں کا کیا ہو گیا؟ اب میں آؤں یہاں تقریر کروں ایک ہو جاؤ اختلاف دور کرو, آپ بھی یہاں وہاں نکڑ چوراہوں پر بولو ایک ہو جائے اختلاف دور کرو, تو کیا ہمارے بس بول دینے سے اختلاف دور ہو جائے گا؟ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ اختلاف ہے کس چیز, اختلاف کس چیز میں ہے. اس میں ایک کیا کہہ رہا ہے, دوسرا کیا کہہ رہا ہے. اب اتحاد کی صورت کیا ہے؟ یا تو دونوں لوگ اس کو موبائل مان لیں, کیا ہو جائے گا؟ زور سے بولیں. یا دونوں لوگ اس کو رومال مان لیں تو کیا ہو جائے گا؟ اب ایک اس کو موبائل مانتا رہے اور ایک اس کو رومال مانتا رہے اور زبان سے دونوں زور زور سے بولیں ایک ہو جاؤ ایک ہو جاؤ, تو کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ سورج سمجھ میں آئی نا. جس چیز میں اختلاف ہے دونوں لوگ اس پر نظریہ اپنا اپنا بیان کر دیں, اگر دونوں کا نظریہ ایک ہو جائے تو اتحاد ہو سکتا ہے, نظریہ الگ الگ رہے تو اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ طریقہ ہوا نا. اختلاف کس چیز میں ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کیا کیا جائے کہ اتحاد ہو جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں میں چند چیزیں آپ کو احادیث کریمہ سے ذکر کرتے ہوئے ایک سلسلہ جوڑنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اختلاف کی شروعات کہاں سے. قرآن و احادیث میں اختلاف کے بارے میں کچھ ذکر کیا گیا ہے یا نہیں, اختلاف ہوگا کیسے, اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے ہندوستان میں کیسے پہنچا, اور ہندوستان سے پھر کس طرح سے لوگ گھر گھر میں بٹ گئے, کیوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہ روایتیں یہ سلسلے آئے کہاں سے, مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت انتشار یہ پیدا کس نے کیا, ایک دوسرے پر کفر کی مشینیں یہ کہاں سے چلی, اور کس وجہ سے قوم مسلم پارا پارا ہو. آپ کو سمجھنا ہے نا یہ سب, ان باتوں کے جواب چاہیے, اسی لیے آپ یہاں پر آ کر بیٹھے اور ہم بھی آپ کے سامنے آئے ہیں. تو اب آپ اور کامل اپنی توجہ اسی جانب مبذول کر لیں اور آنے والے ایک ایک جملے کو توجہ کے ساتھ سنیں. ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بے توجہی میں کوئی دین کی بات ہماری چھوٹ جائے. اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ حوالے جات کے ساتھ ہی بات کروں, ہر چیز کھول کر ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. ہاں جس کو دیکھنے کا شوق ہو وہ باقاعدہ بعد میں رابطہ قائم کر سکتا ہے. یا الحمدللہ اسٹیج پر بہت سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں جن کو بخوبی آپ جانتے ہیں, آپ بیٹھ کر بھی ان سے ان بیان کی ہوئی چیزوں کے حوالہ جات طلب کر سکتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث کریمہ ہیں, مگر چونکہ ہمیں ایک نتیجے والی گفتگو کرنی ہے, میں اس لیے اپنے اس ابتدائی مضمون کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری شریف. کس میں ہے؟ زور سے بولیں. بخاری شریف کو تو سب مانتے ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کرتا. احادیث کریمہ کو تو سب مانتے ہیں, اور میں الحمدللہ بخاری شریف رکھ کر بھی یہاں بتا سکتا تھا, مگر اس طرح سے اگر ساری چیزیں جمع کی جائیں تو یہ جگہ بھی بہت ہو جائے, تلاش کرنے کتاب اٹھانے اس سب میں وقت کافی لگ جائے. مگر میں نے حوالہ جات نوٹ کیے ہوئے ہیں اور جس کو دیکھنا ہو الحمدللہ ہم دکھانے کو تیار ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پر چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن دعائیہ کلمات کا استعمال کیا جو احادیث کریمہ میں وارد ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، یعنی حضور نے دعا فرمائی اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ اب شام کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں، یمن والوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ وہیں پر بعض صحابہ ملک نجد کے تشریف فرما تھے، رہنے والے نجد کے تھے، اللہ کے محبوب سے انہوں نے بھی عرض کر دیا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور ہمارے نجد کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نے پھر دعائیہ کلمات ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہمارے نجد کے لیے دعا ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے دوبارہ ملک شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی، ملک یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ تیسری مرتبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زلزلوں کی جگہ ہے، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ زور سے بولیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان، آپ کے ہمارے سب کے آقا کا فرمان۔ حضور نے نجد کے دعا کروانے والوں کے لیے تیسری مرتبہ میں، جیسا کہ راوی کا بیان ہے، ارشاد فرمایا کہ لوگ نجد کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ قرن شیطان، یہ احادیث کریمہ میں الفاظ موجود ہیں، شیطان کی سینگ۔ اور ایک بڑی مشہور لغت ہے مصباح اللغات، جس میں عربی سے اردو کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کا معنی کیا گیا ہے شیطان کی رائے کا پابند۔ اس معنی کو اگر یہاں لیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نجد سے ایسے لوگ نکلیں گے جو شیطان کی رائے کے پابند ہوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود۔ پھر صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت حفصہ کے دروازے پر کھڑے تھے، وہاں سے مشرق کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا یہ فتنے کی جگہ ہے، یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ تیسری حدیث پاک یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مشرق کی طرف رخ کر کے فرمایا فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، فتنہ یہاں سے اٹھے گا، جہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ اور چوتھی حدیث پاک یہ بھی مسلم شریف کتاب الفتن میں ہے، بیان فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم محترم سے باہر تشریف لائے اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں کفر کا مرکز ہے، شیطان کی سینگ یہاں سے نکلی۔ یہ ایک حدیث بخاری شریف اور 3 حدیثیں مسلم شریف کی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ پہلی حدیث میں اللہ کے محبوب نے ملک نجد کے لیے دعا نہیں فرمائی، یہ زمانہ رسالت کی بات ہوئی، اور ذہن آپ بالکل کھلا ہوا کشادہ اور تازہ رکھیں کہ یہ ابتدا کہاں سے ہو رہی اور حضور نے امت کو کیسے آگاہ فرما دیا۔ یمن والوں کے لیے حضور دعا کر رہے ہیں، شام والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، نجد والے لوگ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا ہو جائے۔ اللہ کے محبوب پھر یمن کے لیے دعا کر رہے ہیں، شام کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر نجد والے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے دعا ہو جائے۔ تیسری مرتبہ میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، اور ایک معنی کے لحاظ سے وہاں سے شیطان کی رائے کے پابند لوگ نکلیں گے۔ پھر 3 احادیث کریمہ میں
چونکہ مدینہ منورہ سے مشرق کی جانب نجد کا خطہ ہے، اللہ کے محبوب نے مختلف احادیث میں کہیں اشارہ کر کے، کہیں پر اپنا رخ کر کے صاف صاف فرمایا کہ یہاں سے فتنے اٹھیں گے، یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یہاں کفر کا مرکز ہوگا۔ تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پیش گوئی فرما دی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے۔ کہاں سے فتنے اٹھیں گے؟ زور سے بولیں۔ یہ زور سے اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کا سمجھنا یہ مجھے سمجھ میں آ جائے۔ کہاں سے فتنے اٹھیں گے؟ نجد سے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے گھر کی بات ہے، یہ کسی مولوی کی کتاب کی بات ہے، یہ کسی فرقہ واریت کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ فتنے کہاں سے اٹھیں گے؟ نجد سے اٹھیں گے۔ یہ اللہ کے محبوب اپنے زمانے مبارک میں ارشاد فرمائے۔ تفصیلات اس کے درمیان بھی کافی ہیں، مگر ہمیں اپنے موضوع کے قریب آنا ہے، کیونکہ ہمیں اختلاف کس چیز میں ہے وہ، اتحاد کی صورت کیا ہے وہ، اور دور حاضرہ میں مسلمانوں کو اپنی روش کیا رکھنی چاہیے وہ، ان ساری چیزوں پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جو فتنوں کے نشان نہیں فرمائی، وہ کہاں کس جگہ کا نام لیا حضور نے؟ نجد۔ فتنے کہاں سے اٹھیں گے؟ شیطان کی سینگ کہاں سے نکلے گی؟ نجد سے۔ ایک اس کو یاد رکھیں۔ مختصر میں ایک حدیث کا مفہوم اور عرض کر دوں، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، اور حضور نے اس کی مشابہت کو یوں بیان فرمایا کہ حزب نعلی بن نعلی بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہوگا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو اس امت میں بھی کوئی ایسا کر گزرے، ایسا زمانہ ایک دوسرے کے بالکل ایک جیسا ہوگا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ ایک جیسا ہوگا تو بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب دوزخی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں۔ دونوں کو دیکھیں، ایک امت میں افتراق، الگ الگ فرقے ہو جانا، اس کی خبر اللہ کے محبوب نے تھے، اور اتنی وضاحت کے ساتھ دی کہ اس کی تعداد بھی ارشاد فرما دی کہ بنی اسرائیل اتنے طبقوں میں بٹے تھے، میری امت اتنے فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے ایک ہی ناجی ہوگا اور 72 کے 72 دوزخی اور جہنمی ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرما دیا تو پھر ایک ایمان والے کو یقین رکھ لینا چاہیے کہ یہ تو ہو کر رہے گا کہ امت فرقوں میں بٹے گی۔ بات آ رہی سمجھ میں آپ؟ اب کسی کا یہ کہہ دینا فلاں مولوی نے بانٹ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو سبب بھلے ہی کچھ بھی بن جائے مگر امت میں افتراق ہوگا، امت فرقوں میں بٹے گی، سبب اس کا کوئی بھی بنے۔ ایک حدیث میں حضور نے صراحت سے فرمایا امت فرقوں میں بٹے گی، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وہ جو فتنے اٹھیں گے وہ نجد سے نکلیں گے، اور ایک مقام پر اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ کو اتنی وضاحت سے فرمایا کہ حضور نے خط کھینچا، ایک سیدھی لکیر کھینچی، ارشاد فرمایا یہ میرا راستہ ہے۔ کیسی لکیر کھینچی؟ سیدھی۔ اس کے بعد دائیں لکیریں کھینچی، بائیں لکیریں کھینچی۔ بعض روایتوں میں مستدرک وغیرہ میں ہے کہ 6 لکیریں اللہ کے محبوب نے اس کے دائیں بائیں کھینچی، یعنی تقریباً 12 لکیر۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ راستہ یہ بھی ہے، راستہ یہ بھی ہے، اور راستہ یہ جو میں نے کھینچ کر بتایا یہ بھی، یہ جو سیدھا ہے یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں حضور نے لکیریں کھینچی، ارشاد فرمایا اس میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ ان احادیث کریمہ کا اگر نچوڑ لیا جائے، اتنی بات تو حدیث سے ایک ایمان والے کو ذہن میں واضح کر لینا چاہیے کہ راستے کئی ایک ہوں گے، ایک ہی سیدھا ہوگا، دکھیں گے بہت سارے، مگر بقیہ راستوں پر کون بیٹھا ہے؟ شیطان۔
اب ان احادیث کریمہ سے لب لباب لے کر بات کو چھوٹا کر کے ہم آگے بڑھیں. فتنے کہاں سے نکلیں گے؟ زور سے بولیں. نجد سے. امت فرقوں میں بٹے گی، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول. راستے کئی ہوں گے، یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ ایک ہی سیدھا ہوگا، اس کے علاوہ پر شیطان بیٹھا ہوگا، کس نے بتایا؟ اب میں اتنی تفصیل سے آپ سے یہ سوالات نہیں کروں گا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں. نجد سے حضور نے فرمایا کہ فتنے اٹھیں گے. نجد کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کی سینگ نکلے گی، اسے کفر کا مرکز بتایا، اور ایک معنی کے لحاظ سے وہاں سے شیطان کی رائے کے پابند لوگ نکلے. اب ہمیں دیکھنا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا. فتنے اٹھتے رہے کیونکہ حق باطل یہ تو شروع سے چلتا چلا ہے. اللہ کے محبوب کے زمانے میں ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھے. صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکوٰۃ تھے. کئی قبیلے جو مرتد ہو گئے تھے. عمر فاروق اعظم کے زمانے میں فتنے. مولا علی کے زمانے میں کبھی شیعہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی سبائی کھڑے ہو رہے ہیں. جب امام علی مقام کا زمانہ آیا یزیدی کھڑے ہو رہے ہیں. طرح طرح سے زمانہ اسی حق و باطل کے معارکے کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی ظاہر ہوئی جو رسول اللہ نے فرمائی تھی کہ نجد سے فتنہ اٹھے. وہاں پر ایک شخص پیدا ہوا، نام اس کا یاد رکھیں، اور اس نام کے ضمن میں چند اور باتیں بھی واضح کروں. اس کا نام تھا حضور کے نام مبارک پر محمد. کیا نام تھا؟ زور سے بولیں. محمد. اب چونکہ حضور کا نام مبارک ہے، یہی نام اس شخص کا تھا. اس شخص کے والد کا نام تھا عبد الوہاب. کیا نام تھا؟ بیٹے کا نام محمد. تو ہم عام طور پر جب باپ بیٹے کو ملا کر اور لفظ کو مکمل بولتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں نا، فلاں ابن فلاں، یعنی زید ہے اس کا بیٹا حارث ہے، یا حارث ہے اس کا بیٹا زید، تو ہم کہیں گے نا زید ابن حارث، زید جو حارث کا بیٹا. اسی طرح سے بیٹے کا نام حضور کے نام پر محمد تھا، والد کا نام عبد الوہاب تھا، تو پورا مکمل نام ہوا محمد ابن عبد الوہاب. کیا نام ہوا؟ کیا نام ہوا؟ کیا نام ہوا؟ محمد ابن عبد الوہاب. یہ پیدا ہوا نجد میں. کہاں پیدا ہوا؟ نجد. وہیں پیدا ہو کر پلا بڑھا. علم سیکھنے نجد کو چھوڑ کر ایران وغیرہ گئے. وہاں سے نہ معلوم کیا ذہن میں خرافات لے کر آیا. اس کے دل میں منصب، جاہ اور کرسی کا لالچ آیا، اور یہاں آ کر اس نے لوگوں میں طرح طرح سے نئے نئے عقائد و نظریات ڈالنے شروع کر دیے. یعنی اب تک امت جن عقائد و نظریات پر قائم تھی، امت کی اکثریت اس کے خلاف اس نے باتیں بیان کرنی شروع کی. باقاعدہ ایک کتاب لکھی، کتاب التوحید. کون سی کتاب لکھی؟ کتاب التوحید. یہ میرے ہاتھ میں رائٹر ہے اس کا شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب. ناشر ہے اس کا الدار السلفیہ ممبئی. یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں، بعض لوگ بڑی آسانی سے ایک راہ مارنے کے لیے کہتے ہیں کتابوں کا کیا ہے، کوئی بھی چھاپ لیتا ہے. ٹائٹل پیج کا کیا ہے، کوئی بھی چپکا لیتا ہے. تو جناب آپ کون سے پرانے زمانے میں جی رہے ہیں؟ آج تو یہ حالت ہے کہ ذرا سا اگر کوئی کسی کے خلاف بول دے تو اس کے خلاف ایف آئی آر کرائی جا سکتی ہے، اس کے خلاف مانہانی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے. اور یہاں تو باقاعدہ اسٹیج لگا کر مکتبے کا نام، پبلشر کا نام، کتاب کا جو ہے کہ اصل کتاب، اور پھر اس کے ساتھ یہ اجازت کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تو فلاں ہے فلاں ہے، جس کا دل چاہے ان مکتبوں پر تلاش کریں، کتاب مل جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ایک چھوٹا پھوہڑ گھٹیا سا اعتراض جو بتا دیا جاتا ہے نا، کتابوں کا کیا ہے تو کوئی بھی کر لیتا ہے، یہ پرانا زمانہ نہیں ہے، نیا زمانہ.
مکتبے والے تو باقاعدہ اندر لکھتے ہیں کہ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ، کہ اگر اس کے علاوہ کسی نے اس میں تصرف کیا تو ہم قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ دارالسلفیہ، آج ہمارے درمیان بھی بعض ہیں سلفی، میں ادھر نہیں جانا چاہتا مگر میں مکتبہ بتا رہا ہوں کہ ناشر اس کے دارالسلفیہ بمبئی، تعلیف جس نے اس کو لکھا شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب، اور اس کی تصحیح اور اس پر تقدیم جو مقدمہ لکھا وہ لکھا مختار احمد ندوی۔ کس نے لکھا؟ مختار احمد ندوی۔ یہ پہلی کتاب ہے۔ ابھی ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہمیں بھی یہاں تک آنا ہے کہ ہندوستان میں فرقہ واریت کی زد میں آیا کیسے۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کہاں کا تھا؟ نجد کا۔ وہاں اس نے ایک عربی زبان میں کتاب لکھی، کتاب التوحید۔ کون سی کتاب لکھی؟ کتاب التوحید۔ اب نام میں تو توحید جڑا ہوا تھا، اور آج تک اس کے ماننے والے کثرت سے زبان سے توحید توحید اسی کی بات کرتے ہیں۔ باتیں اس نے کثرت سے ایسی تھی کہ پوری امت کی اکثریت جن معمولات کو نیکی سمجھ کے کرتی تھی اس کو اٹھا کر اس نے شرک میں داخل کیا۔ میں مکمل اس کے اقتباسات تو نہیں، ایک تو عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب التوحید، مترجم تالیف شیخ محمد ابن عبد الوہاب، اس کا صفحہ نمبر 47، ایک آیت لکھ کر اور پھر اس میں شرک کے مطلب اس نے بتایا۔ لکھتا ہے خدا کے سوا کسی دوسرے کی پناہ لے لینا یہ شرک ہے۔ کیا لکھا؟ خدا کے سوا کسی دوسرے کی پناہ لے لینا یہ شرک ہے۔ اور اس کا صفحہ نمبر 32 ہے، اس میں شرک ہی کے معاملات میں لکھا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کی۔ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کی۔ اب اس طرح کی باتوں میں سے صرف ان دو باتوں سے آپ اندازہ کریں۔ شرک کو تو بڑا لوگ چیخ کر کہتے ہیں، جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہو وہ بندے کے ساتھ کیا جائے تو شرک ہوتا ہے۔ تو تعویذ گلے میں لٹکایا اور اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ شرک۔ تو تعویذ تو انسان نے اپنے گلے میں لٹکایا، اس میں اللہ کے ساتھ کیا شرکت ہوگی؟ اللہ کے سوا مخلوق کی پناہ لے لینا، ان کی پناہ میں آ جانا، یہ بھی شرک ہے۔ اگر صرف اسی ایک بات پر گرفت اور گفتگو کی جائے تو یہ جتنا ہماری مجلس کا ٹائم ہے یہ پورا کم پڑ جائے، اس لیے کہ زمانہ رسالت سے لے کر آج تک پوری امت اللہ کے مقبول بندوں کی مصیبت میں پناہ لیتی چلی آئی ہے۔ اور صرف ایک بات دلیل کے لیے عرض کر دوں کہ بروز محشر جب حشر قائم ہوگا اور حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں جمع ہوں گی اور عرصہ محشر میں سب جگہ پر فریاد لے کر جائیں گی، صرف اور صرف رسول اللہ کی بارگاہ میں پناہ ملے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، جب عقیدہ اور نظریہ ہی اس نے یہ بتا دیا کہ مخلوق میں کسی کی بھی پناہ اگر لے لی تو کیا ہو گیا؟ اور جو شرک کرے وہ مشرک، وہ مشرک مسلمان ہے، اور جو مسلمان نہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو اب جتنی بھی مخلوق نے اس زمانے سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت قائم ہونے کے بعد حشر کے میدان میں اللہ کے سوا جس کسی مقبول بندے کی پناہ لی، اس کے اعتبار سے وہ سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے بتاؤ کہ اس نے تو ایک ہی ایسی مشین چلائی کہ پوری امت کو کیا ٹھہرا دیا؟ زور سے بولیں، مشرک۔ تعویذ لٹکا لیا تو بھی کیا ہو گیا؟ شرک۔ یہ نام چونکہ اس کا تھا محمد اور والد کا نام عبد الوہاب،
اب اس نام کے ساتھ تو کوئی گستاخی کی نہیں جا سکتی، کیونکہ حضور کے نام پر اس نے نام رکھا۔ لوگوں نے اس کو بتانے کے لیے کہا محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ کیا مکمل اس کا تعارف بتایا؟ محمد ابن عبد الوہاب نجدی۔ اب کثرت استعمال سے، زبان سے بار بار کسی چیز کو بولتے ہیں تو خود بول چال میں آدمی اس کو چھوٹا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے نام کے ساتھ تو برائی نہیں کر سکتے تھے، اس کے نام کو ذکر نہیں کیا گیا، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن عبد الوہاب نجدی، ابن عبد الوہاب نجدی۔ پھر اور کثرت استعمال کی وجہ سے یہ ابن بھی ہٹا، عبد الوہاب نجدی، عبد الوہاب نجدی۔ پھر یہ عبد بھی ہٹا، صرف لفظ وہاب پر یائے نسبتی لگ گئی اور لفظ بن گیا وہابی۔ کیا لفظ بنا؟ آج بولتے نا وہابی۔ یہ لفظ آیا کہاں سے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ صحیح تشریح سمجھ لیں، ورنہ کوئی کیا کہے گا، ارے چونکہ وہاب تو اللہ کا نام ہے، اللہ والے وہابی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر تو جس کا وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہم جو لفظ وہابی ذکر کرتے ہیں، یہ وہابی اور نجدی اس جگہ سے ذکر کرتے ہیں۔ بات آگئی سمجھ میں؟ یہ لفظ وہابی کہاں سے آیا؟ محمد ابن عبد الوہاب، یہ مکمل نام کم ہوتے ہوتے ابن عبد الوہاب، ابن کم ہوا وہاب، اور اسی میں یا لگ گئی وہابی۔ اب وہابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ والا، وہابی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے حضرت عبد الوہاب والا، وہابی کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد ابن عبد الوہاب جیسے عقائد و نظریات رکھنے والے۔ بات سمجھ لی آپ؟ تو ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے، غلط تشریحات میں نہیں پڑھنا ہے۔ وہابی لفظ یہاں سے آیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت وہاب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو بے شک ہم بھی مانتے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے۔ اب یہ فتنہ کہاں سے نکلا؟ زور سے بولے۔ اور نجد سے فتنہ نکلنے کی خبر پیشن گوئی، غیبی خبر کس نے دی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شروعات، یہ فتنہ کہاں پھیل رہا ہے؟ عرب میں۔ کہاں پر؟ کیونکہ نجد بھی کس جگہ میں ہے؟ عرب میں۔ حضور نے تو پہلے ہی اپنی نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما لیا تھا کہ کفر کا مرکز یہاں ہوگا، کہ اتنی بات پر کہ بندہ اللہ کے مقبول بندوں کی پناہ لے اس سے مشرک، گلے میں تعویذ لٹکا لے اس سے مشرک۔ اس طرح کے سینکڑوں ایسی باتیں کہ جس سے قدم قدم پر، بات بات پر، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ مسلمانوں پر کفر و شرک کے فتوے نکلتے۔ یہ مشین دیکھ رہے ہیں کہاں سے شروعات ہو رہی؟ کتاب کا نام کتاب التوحید۔ کیا نام ہے؟ ذرا اپنے ضمیر کو بیدار رکھیں۔ فلم ایک مرتبہ لگتی ہے اور سالوں بندہ پکچر کے نام، ہیرو کے نام، فلانے کردار کے نام سب یاد رکھتا ہے۔ یہ ہنسنے کے لیے ہماری بے غیرتی کی بات ہے کہ جہاں ہمارا دین لٹ رہا ہے، ہم اپنے دین کے دشمنوں کے نام نہیں جانتے، مگر ہاں جہاں ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں وہاں سارے نام ہمیں یاد۔ کتاب کا نام کتاب التوحید، رائٹر کا نام، مصنف کا نام، پورا مکمل نام بولیں۔ اسی کا اختصار کیا بنا؟ وہابی۔ اور رہنے والا کہاں کا؟ دونوں کو ملا کے بولیں گے تو نجدی وہابی بولو، چاہے وہابی نجدی۔ یہ آپ توجہ سے سنیں، اور اس میں کسی کو برا بھلا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جو لکھا ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے فلاں کے لیے کیسی زبان استعمال کر لی۔ یہ تو نام ہے بھائی، اور نام کے ساتھ نسبت ہے۔ برہان پور کا رہنے والا کیا کہلاتا ہے؟ دہلی کا رہنے والا، اندور کا، اجین کا۔ تو بھائی جو جہاں کا ہوگا وہیں سے یا لگ جاتی ہے۔ اجین میں یا لگا دیا اجینی، دہلی میں لگا دیا دہلوی، برہان پور میں لگ گئی برہان پوری، یعنی وہاں کی کوئی چیز یا وہاں کا رہنے والا۔ تو یہ نسبت اس کو شہر سے بھی بعض دفعہ ملی تو نجدی کہا، اور اس کے نام کے ساتھ جو اختصار ہو گیا تو وہابی لفظ ہے۔ بات آگئی سمجھ میں؟ یہ کون ہے؟ وہابی۔ اب میں ڈیٹیل نہیں کروں گا، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ہم صرف مختصر لفظ استعمال کریں گے۔ یہ 4 بار دہروایا آپ کو اسی لیے جا رہا ہے کہ آئندہ کے لیے یاد رکھیں۔ سمجھ لیا آپ نے؟ یہ حضور نے فرمایا کہ نجد سے کیا اٹھیں گے؟ فتنے اٹھیں گے۔ یہ بتائے اچھی باتیں لکھی اس نے؟
امت میں اتحاد کی بات کی اس نے؟ ایمان کی بات کی یا کفر کی مشین چلا دی؟ یہ کیسا شخص ہے؟ اچھا شخص ہے، اتحاد والا شخص ہے، ماننے کے قابل شخص ہے۔ آپ دھیان رکھیے، یہ نہیں کہ میرے کہنے سے جو بات میں نے پیش کیا آپ اس سے اپنا نظریہ بیان کریں، کیونکہ آج کم سے کم اگر جس نام کے تلے بیٹھے ہیں تو ذہن صاف کر کے اٹھ جائیں کہ کون اتحاد چاہتا ہے اور کون اختلاف چاہتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ حضور کی ایک پیش گوئی جو صاف صادر آئی۔ اب اسی کتاب جب اس طرح کے مضامین منظر عام پر آئے تو جو اتحاد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ کیا ہوا؟ امت میں ایسا انتشار، بات بات پر کافر و مشرک۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اس نے باقاعدہ اپنی فوج تیار کی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور جو آوارہ قسم کے تھے، اوچھے قسم کے تھے، اوباش قسم کے تھے، آزادانہ لوگ تھے، انہوں نے اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے اس کا ساتھ دینا شروع کی۔ فوج تیار کر کے اس نے مکہ شریف پر حملہ کیا، مدینہ منورہ پر حملہ کیا، کثرت سے علماء اکرام کو قتل کرایا۔ جو اس کے مذہب کو مان لیتا، اس کی باتوں کو تسلیم کر لیتا، اس کو تو چھوڑ دیتا، اور جو اس کی بات کو نہیں تسلیم کرتا اسے قتل کرا دیتا۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے کر لیں کہ جو عورت اس کی بات کو مان لیتی ان عورتوں کی چوٹیاں کٹوا دیتی، اور کیا کہتا؟ یہ زمانہ کفر کے بعد اس لیے دور کروا دیا۔ تو پوری امت کو وہابی تعلیم نے کیا ٹھہرایا؟ مشرک۔ کیا ٹھہرایا؟ مشرک۔ اس کے ماننے والے کیا کہلاتے ہیں؟ وہابی۔ اب اس کو آپ توجہ رکھیں، حضرت عبد الوہاب جو اس کے کیا تھے؟ والد۔ کیا تھے؟ اور بیٹے کا نام، والد کا نام عبد الوہاب۔ اس کے والد حضرت عبد الوہاب اور اس کے بڑے بھائی سلیمان، انہوں نے اسی زمانے میں اس کا رد کیا، اور جو رد کیا وہ بڑے بھائی حضرت سلیمان تقریباً 12 سال اس محمد ابن عبد الوہاب سے بڑے ہیں، اور اسی زمانے میں اس کے عقائد و نظریات کے رد میں آپ نے کتاب تصنیف فرمائی۔ کتاب کا نام ہے الصواعق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ۔ یہ وہابیت کا رد، یہ کوئی بریلویت کی بات نہیں ہے، یہ تو نجد سے ہی رد ہو رہا ہے، نجدیوں کا۔ یہاں کیونکہ یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، مگر ذہن میں آپ باتوں کو صاف کرتے چلیں کہ آج جو خالص ٹھیکرا پھوڑ دیا جاتا ہے بریلویت کے نام پر، اور سارے اختلاف کو جو ہے کہ بریلویت کا نام دیا جاتا ہے، تو ابھی بریلویت کی بات نہیں، ابھی تو ہندوستان ہی نہیں، نجد کی باتیں چل رہی ہیں۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ ملک عرب۔ ایک نے گندے عقائد و نظریات پھیلائے، امت میں انتشار پیدا کیا۔ حضرت عبد الوہاب اور اس کے بھائی حضرت سلیمان نے الصواعق الالہیہ فی رد علی الوہابیہ کتاب لکھ کر اس کے عقائد و نظریات کا رد کیا۔ امت کو ایک کرنا چاہتا، امت کو ایک کرنا چاہتا۔ تو امت کو بانٹ کون رہا ہے؟ وہابی، نجدی، اور جو حضرت سلیمان جنہوں نے رد کیا وہ اہل سنت والجماعت۔ بانٹ کون رہا ہے اور ایک کون کر رہا ہے؟ یہ ابھی عرب کی بات چل رہی ہے، ابھی ہم آئیں گے ہندوستان کی طرف بھی۔ اور جو آج یہ جو پھٹے پڑے ہوئے ہیں اور الگ الگ انتشار پھیلا ہوا ہے، فرقہ واریت ہو رہی ہے، اس کو بھی ہم نبض پکڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آپ نے یہاں سلسلہ سمجھا، حضور کی حدیث، وہاں سے نجدی، اور یہاں سے اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے۔ عقائد و نظریات میں جو ایک چیز سملر ہے اور کثرت سے اس نے تمام تر باتوں میں استعمال کی ہے، وہ ہے بات بات پر لوگوں کو مشرک ٹھہرانا۔ کیا ہے؟ بات بات پر لوگوں کو ایسا کر لیا شرک، ایسا کر لیا بدعت، ایسا کر لیا کافر۔ یہ اس کا ترہ امتیاز۔ بات بات پر امت کو کیا ٹھہرایا؟ کافر و مشرک و بدعت۔ کہاں سے چلائے فتنہ؟ نجد سے۔ تعلیم اس کی یہ کہ اس کو جو مانے وہ صحیح، اور اس سے جو ہٹ کر چلے وہ سب کے سب کافر و مشرک۔ اب اس کا فتنہ چلا،
عرب میں، مکے میں، مدینے میں تسلط اس نے حاصل کیا، علماء کو قتل کروایا، عرب میں ایک کوہرام مچا دیا۔ مگر یاد رکھیں کہ باطل اٹھے گا تو صحیح زور سے، اور اپنی طاقت قوت لگائے گا بھی صحیح، حق سے ٹکرائے گا بھی صحیح، مگر اللہ رب العالمین نے نتیجہ بتا دیا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آئے گا اور باطل مٹے گا۔ ایک زمانے تک ظلم کیا، مٹ گئے۔ یہ فتنہ کہاں تھا؟ عرب میں۔ کہاں؟ عرب میں۔ اب یہ ہندوستان میں کیسے آیا؟ اس طرح کی باتیں، بات بات پر کفر و شرک کے فتوے، یہ ہندوستان میں شروعات کیسے ہوئی؟ ہندوستان میں علم و فن کا ایک بہت عظیم گھرانہ تھا، جس کے بزرگ ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو سارے لوگ مانتے ہیں۔ نام آپ نے بھی کثرت سے سنا ہوگا، حضرت شاہ ولی اللہ کا گھرانہ۔ کس کا گھرانہ؟ کثرت سے آپ دیکھیں گے شاہ ولی اللہ اکیڈمی، شاہ ولی اللہ مدرسہ، شاہ ولی اللہ، یہ نام بھی دیکھیں گے آپ اپنوں کے یہاں، پرایوں کے یہاں، سب جگہ پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اسی کے سلسلہ طریقت میں اور اسی خاندان سے نسبت رکھتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ان کا ایک بھتیجا ہوا شاہ اسماعیل دہلوی۔ کیا نام ہے؟ اسماعیل دہلوی۔ دہلوی کیوں بولا ہم نے؟ دہلی کا رہنے والا۔ اسماعیل کیوں بولا؟ نام۔ اب اس نے حجاز وغیرہ کے سفر کی، آزادانہ قسم کا تو شروع ہی سے تھا۔ سفر کر کے پھر ہندوستان جب آئے تو جو عقائد و نظریات کتاب التوحید میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے عرب میں پھیلا کر فتنے شروع کیے، اس کا قریب قریب چربا اسماعیل دہلوی نے ہندوستان میں آ کر تقویت الایمان نام کی کتاب کو چھاپا۔ کس کتاب کو؟ یہ میرے پاس 3 نسخے ہیں تقویت الایمان کی۔ یہ 3 اس میں رکھے، بات تو ایک سے بھی پوری ہو جاتی۔ ایک تقویت الایمان وہی دارالسلفیہ ممبئی۔ کہاں کی ہے؟ دارالسلفیہ ممبئی۔ اور اس پر آپ لفظ سلفی پر غور کریں، کہیں نہ کہیں آپ کو بھی ٹکرا جائیں گے جو اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں۔ اور کتاب کون سی چھاپی؟ تقویت الایمان۔ اس کا مصنف اسماعیل دہلوی۔ اب اس کتاب میں انہوں نے کیا امت کے ایمان کو تقویت پہنچانے کی باتیں بتائی۔ تقویت الایمان، جو تقویت دے ایمان کو، قوت دے، طاقت دے، ایسا اس کتاب میں انہوں نے کیا لکھا؟ میں آپ کو اس کی چند باتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تقویت الایمان کے مصنف کا نام زور سے بولے، اسماعیل دہلوی۔ یہ بالکل بسم اللہ کے بعد کتاب کی شروعات ہے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ چاہے تو جس کا من، جس کو اردو آتی ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے آ کر، کیونکہ یہاں تو وضاحت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ہیڈنگ ہے توحید کا بیان۔ کس چیز کا؟ توحید کا بیان۔ توحید لفظ یاد رکھیں آپ، اگر توحید کو پکڑ لیں گے کہ کون توحید کرتا ہے تو آپ کو پوری نس پکڑنا آ جائے گی۔ اب توحید کا بیان، ابتدا دیکھیں اس جملوں کی۔ عام طور پر لوگوں میں شرک پھیلا ہوا، عام طور پر کیا پھیلا ہوا؟ یہ کوئی مشرک کی بات تو نہیں کی جا رہی، اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں، یہ بات مسلمان کی ہو رہی ہے، اور ان میں بھی عام طور پر کیا بتا رہا ہے؟ شرک پھیلا ہوا۔ توحید نایاب ہے، بالکل نہیں کے برابر۔ اکثر دعوے داران ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اکثر توحید اور شرک کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ یعنی امت کی اکثریت کو اس نے کس میں مبتلا بتایا؟ شرک میں۔ توحید اور شرک کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ پھر لکھا مسلمان ہیں مگر شرک میں گرفتار۔ تو امت کو یہ کس میں گرفتار بتا رہے ہیں؟ شرک۔
یا آپ دیکھیں تعلیمات پر غور کرتے چلے کہ نجد سے کیا تعلیم چل رہی ہے، ہندوستان میں کیسے بڑھ رہی ہے اور کیسے فرقہ واریت پھر جنم لیتی ہے۔ لکھ رہے ہیں مسلمان ہیں مگر شرک میں گرفتار۔ اب مجھے بتاؤ جو شرک میں گرفتار ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو مسلمان ہوگا وہ شرک میں گرفتار ہوگا؟ کہنے کو تو بہت کچھ دل چاہتا ہے، لکھا لہٰذا پہلے توحید اور شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جس کو خود ہی یہ نہیں معلوم کہ جو مشرک ہوگا وہ مسلمان ہوگا اور جو مسلمان ہوگا وہ مشرک ہوگا، وہ آپ کو توحید کے معنی بتا رہا ہے۔ لکھتے ہیں توحید اور شرک کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے ان کی بھلائی اور برائی معلوم ہو سکے۔ اب لکھ رہے ہیں عموماً لوگ، عموماً کا مطلب تو آپ بھی سمجھتے ہیں عام طور پر۔ عموماً آپ کے یہاں شادی میں کیا کھلایا جاتا ہے؟ عموماً ہی بولیں گے نا اس کے لیے۔ عموماً کا کیا مطلب ہوا؟ عام طور پر، کوئی گوشت بانٹے کر دے الگ بات ہے، مگر عموماً کیا ہوتا؟ لکھ رہے ہیں عموماً لوگ یعنی عام طور پر، خود ان کو بھی اعتراف ہے کہ عام طور پر لوگ کیا کر رہے ہیں، امت کی اکثریت کیا کرتی ہے۔ لکھتے ہیں عموماً لوگ آڑے وقت، آڑا وقت سمجھتے ہیں نا، اچھا وقت رہتا ہے وہ خوش ہونے کا، مصیبت کے وقت کو بولتے ہیں آڑے وقت۔ آڑے وقت میں پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ امت اس پر ہے کہ مصیبت میں وہ پیغمبروں کو پکارتی ہیں، تو کیا کہے گی پکارنے کے لیے؟ کبھی کہے گی یا رسول اللہ، کیسے پکارے گی؟ یا غوث المدد، یہی پکارے گی نا، وہ لکھ بھی رہے ہیں۔ عموماً لوگ آڑے موقع پر جب کوئی دقت آ جاتی ہے تو پیروں، پیغمبروں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، امام و شہیدوں کو پکارتے ہیں، ان سے مراد مانگتے ہیں، پھر منتیں مانگتے ہیں۔ اب اس طرح سے اور آگے بیان کرتے ہیں، مرادیں بر لانے کے لیے انہیں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی کا نام عبد النبی، کسی کا علی بخش ہوتے ہیں نا نام، کسی کا حسین بخش، کسی کا پیر بخش، کسی کا مدار بخش، کسی کا سالار بخش، کسی کا غلام محی الدین، کسی کا ہے مجمع میں نام، غلام محی الدین نام نہیں کسی کا بھی۔ آپ شرمائے نا، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بات آ جائے گی، خیر۔ کسی کا نام عبد النبی، کسی کا نام حسین بخش، کسی کا نام غلام معین الدین۔ اب ان ساری باتوں کو لے کر کہتا ہے کہ غیر مسلم جو معاملہ دیوی دیوتاؤں سے کرتے ہیں وہی یہ نام نہاد مسلمان انبیاء اولیاء کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی سیدھے سیدھے بتا دیا کہ امت کی اکثریت تو ایسی ہے کہ جو پیروں پیغمبروں کو ماننے والی ہے، ان کی بارگاہوں سے پناہ لینے والی ہے، اور اس کو اٹھا کر بتا دیا کہ جو غیر ایمان والے اپنے بتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں وہی یہ لوگ اپنے ان پیر پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا امت ایسا ہی کرتی؟ کیا وہ عبادت کرتی نبیوں کی؟ کیا وہ بزرگوں کی عبادت کرتی؟ کیا ان کو عبادت کا مستحق اور لائق جانتی؟ کیا ان کو معبود جانتی؟ تو کیسے اس کو اس سے ملا ہے؟ اس چیز کو اس نے بول دیا کہ اکثریت امت کی کیا کر رہی ہے؟ شرک کر رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ تعلیم دیکھ رہے ہیں۔ اس نے بھی شروعات کن فتووں سے کی تھی؟ امت کو کیا ٹھہرایا تھا اس نے؟ مشرک، عام طور پر شرک کر۔ ان جناب بھی تعلیم میں کیا لا رہے ہیں؟ عام طور پر شرک۔ اور شرک کیا بتا رہے ہیں؟ آڑے وقت میں پیر پیغمبروں سے مدد مانگ لیں۔ اس کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتاب کا نام تقویت الایمان، ایمان کو قوت پہنچانے والا۔ دیکھ رہے ہیں کیسی قوت مل رہی ہے اس کتاب میں؟ جو باتیں ہیں میں صرف اس کے چند اقتباسات پیش کر دے رہا ہوں، اور کتاب الحمدللہ موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو دل چاہے دیکھیں۔ لکھتے ہیں
نبی ولی وغیرہ کو اللہ کا بندہ اور مخلوق جان کر بھی آڑے وقت میں پکارنا یہ شرک ہے۔ جس کا نام محمد یا علی، اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، صرف نامزد کرنے سے ہی، جیسے غوث کا مرغا، خواجہ کا بکرا نامزد کر دیا، اتنے سے ہی جانور حرام ہو جاتا ہے، اور نامزد کرنے والا یہ مشرک ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کفر کی مشین کہاں سے چل رہی ہے، شرک کی مشین کہاں سے چل رہی ہے۔ یعنی آج تک جتنے لوگ اپنے جانوروں کو بزرگوں کے لنگر کے لیے منسوخ کرتے چلے آئے، تو وہ جانور بھی حرام اور منسوخ کرنے والے کیا ہو گئے؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ اسماعیل۔ اور تعلیم کون سی ہے؟ نجدی وہابی کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اس تعلیم کو کون لانچ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بھی بات بات پر کیا بنانا تھا امت کو، اور یہاں بھی بات بات پر کیا بنانا ہے۔ یعنی اگر کسی نے نام منسوخ کر دیا تو کیا ہو گیا؟ وہ دیکھ رہے ہیں، مکن پور، اجمیر، بہرائچ، کلیر، بغداد، کربلا جاتے ہیں نا لوگ، ان مقامات پر قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنا یہ بھی غلط ہے۔ بزرگوں کو دور سے یوں پکارنا کہ ہماری حاجت روائی کے لیے، یعنی کوئی کسی بزرگ کو ایسا پکارے کہ اے فلاں بزرگ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ ہمارا یہ فلاں کام ہو جائے، ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے، لکھا یہ بھی شرک۔ تو مجھے بتاؤ کہ امت کو کون مشرک بنا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں یہ تعلیم ہو بہو کس کی تعلیم ہے؟ عبد الوہاب نجدی کی، وہابی کی۔ اسی تعلیم کو ہندوستان میں شروعات کون کر رہا ہے؟ اسماعیل دہلوی۔ وقت چکے بڑا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، ورنہ میں اور بھی آپ کو چیزیں بتاتا کہ جب یہ کتاب اس نے لکھی، عربی میں لکھی تھی پہلے، اور کئی لوگوں کے پاس اس نے نسخے بھیجے، اور نسخے بھیجنے کے بعد ان کی رائے معلوم کی، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، اس کی اشاعت کی جائے کہ نہیں کی جائے؟ اور اس بات کو ارواح ثلاثہ نام کی کتاب میں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے وضاحت سے اس بات کو لکھا کہ انہوں نے یہ کتاب لوگوں کے پاس پہنچوائی، تاثرات معلوم کرنے چاہے، اور خود اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے بارے میں کہا کہ میں نے ذرا تیز زبان استعمال کر لی ہے، اور اس کتاب کے منظر عام پر آنے میں لوگوں میں فتنے اور جھگڑے پیدا ہوئے، یہ خود ان کا تسلیم کرتا ہے۔ پھر کہا کہ لوگ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں، جس کا دل چاہے ارواح ثلاثہ نہ ہو، بھلی اسٹیج پہ نہیں، الحمدللہ میرے پاس سے آ کر دیکھ سکتا ہے۔ وہ خود جان رہا ہے کہ امت میں میں ایسی کتابیں لکھ کر ڈال رہا ہوں کہ امت میں انتشار پیدا ہوگا، جھگڑے پیدا ہوں گے، اور خود لکھ رہا ہے کہ لڑ جھگڑ کر سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے اپنے من سے نتیجہ نکال لیا، مگر وہ لڑ جھگڑ آج تک چل رہی ہے اور امت پریشان ہے۔ تو امت میں فرقہ واریت کہاں سے آئی؟ نجد سے۔ کس تعلیم سے آئی؟ نجدی وہابی تعلیم سے۔ ہندوستان میں کون لے کر آیا؟ اسماعیل دہلوی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب باطل سر اٹھائے گا تو حق تو اس سے نبرد آزما ہوگا ہی۔ جیسے اس کے رد میں خود پیش اس کے بھائی حضرت سلیمان نے کتابیں لکھ کر رد کیا، ایسے ہی اسماعیل دہلوی کے رد میں حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی کھڑے ہو گئے، علامہ فضل رسول بدایونی کھڑے ہو گئے۔ ان بزرگوں نے اس کا رد لکھا۔ تو مجھے بتاؤ امت میں انتشار کون کر رہا ہے؟ امت میں اتحاد کرنے والے، اس کا رد کرنے والے حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی، حضرت شاہ فضل رسول بدایونی، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت۔ انتشار وہابی
نجدی کرنا، اتحاد، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو کتاب ہے اس کی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پڑھ دی، یہ اچھی باتیں ہیں کہ بری؟ امت میں اتحاد کی باتیں ہیں، اس میں اختلاف کی باتیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہندوستان میں شروعات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اب بالکل جو آگے بات آ رہی ہے، بالکل ہم اب اپنے زمانے کے قریب آ رہے ہیں، جو آپ اب تک توجہ سے سن رہے ہیں اور توجہ زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم قریب آ رہے ہیں اس اختلاف کی جڑ پکڑنے کے لیے اور اتحاد کی صورت بیان کرنے کے لیے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ موقع نہیں ہے، باتیں تو تھی مگر میں تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کتاب نے ہندوستان میں ہلچل مچا، خود اس اسماعیل دہلوی سے حضرت فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بطل حریت ہیں، جنہوں نے فتویٰ جہاد کا دیا تھا اور کالا پانی کی جن کو سزا دی گئی ہندوستان کی آزادی کے لیے، جنہوں نے اپنا خون جگر پیش کیا تھا، ان حضرت شاہ فضل حق خیر آبادی نے اس سے مناظرے بھی کیے، ان کو خاموش بھی کیا اور ان کی بد اعتقادی امت میں فرقہ واریت ڈالنے کو واضح فرمایا، اور حضرت فضل حق خیر آبادی اہل سنت بن گئے۔ اب اس نے تو ایک ہندوستان کی فضا کو بگاڑ ہی دی، مگر اسے ہوا اور تیز کہاں سے ملی؟ آگے معاملہ کیسے بڑھا؟ پھر آگے چلتے چلتے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام آپ بالکل میں کہوں گا یاد رکھیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس لیے کہ بعد میں ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے مریدین کے نام بھی آپ سن لیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام سنا ہے، کثرت سے سنتے ہیں۔ یہ مرید ہیں اور پیر کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ قاسم نانوتوی صاحب کا نام سنا ہے؟ یہ مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اور پیر کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ رشید احمد گنگوہی صاحب کا نام سنا ہے؟ یہ خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور پیر کون ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ تینوں لوگ کس کے مرید ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید۔ اب یہی سے اسماعیل دہلوی کی تعلیم سے جو آگے ہندوستان میں سلسلہ بڑھا، یہ تینوں افراد ایک مدرسے سے نسبت رکھتے ہیں جو ایک جگہ پر ہے، اس جگہ کا نام دیوبند ہے۔ کیا نام ہے جگہ کا؟ اس میں کوئی برا ماننے والی بات تو نہیں، جگہ کا نام ہے نا۔ آپ کے شہر کا نام کیا ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ جگہ کے نام سے تو برا نہیں لگنا چاہیے، پیپروں میں بھی آتا ہے۔ جگہ کا نام کیا ہے؟ دیوبند۔ وہاں سے ایک بہت بڑے مدرسے سے یہ لوگ تعلق رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ پیر ان کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بہت سارے خلفاء اونچے اونچے درجے کے آنے، انہی میں حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری۔ کیا نام ہے؟ عبدالسمیع صاحب۔ بس یہ ایک نام اور یاد رکھ لیں تاکہ ہم سلسلہ بالکل جوڑتے ہوئے نیچے اتار دیں۔ تین نام تو آپ نے سنے ہی، چوتھا نام اور سن لیں، مولانا عبدالسمیع صاحب۔ یہ چاروں کس کے خلیفہ؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہوں نے دین کی خوب ترویج و اشاعت کی، لوگوں کو جو ہے کہ راہ راست پر لائے، گناہوں سے توبہ کرائی، بہت اچھا کام انہوں نے شروع کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے ایک استفتاء کیا انہی اسماعیل دہلوی اور ابن عبد الوہاب نجدی کے بیانات اور ان کے نظریات پر چلنے والی ایک جماعت، ایک طبقے غیر مقلدین سے استفتاء کیا، سوال کیا وہ میلاد شریف کے متعلق،
عرس کے متعلق سیم کرتے ہیں نا ہم لوگ، تیسرے دن تیجا جس کو بولتے ہیں، اس کے متعلق، فاتحہ کے متعلق کیا کیا انہوں نے؟ سوال کی۔ اس طرح سے یہ چیزیں لوگ کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، چہلم کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس کا سن ہجری میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ ابھی کون سا سن ہجری چل رہا ہے؟ 1439، اور ہندوستان میں یہ فرقہ واریت کیسے بڑھی؟ 1302 ہجری میں۔ کس ہجری میں؟ 1302 ہجری۔ اور ابھی کتنا چل رہا؟ 1400، تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 137 سال۔ یہ ہم شروعات ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے تک اختلاف آیا کیسے؟ کیوں بھائی بھائی میں لڑائی ہوگی؟ کیوں ایسے معاملات پیدا ہو گئے؟ سن 1302 ہجری میں غیر مقلدین سے چند سوالات کیے گئے، فاتحہ، محفل میلاد، تیجا، سیم، اس چیز کے بارے میں۔ انہوں نے جو جواب لکھا، اس جواب کا خلاصہ یہ کہ یہ ساری کے ساری چیزیں بدعت ہیں اور شریعت میں ناپسندیدہ۔ کیا لکھا ان ساری چیزوں کو؟ کس کس کو؟ حضور کی میلاد خوانی، اس میں شیرینی تقسیم کرنا، میت کے انتقال کے تیسرے دن صوم کرنے کو، قرآن خوانی کرنا، بھنے ہوئے چنے پر کلمہ طیبہ، ماں پنج آیت کے پڑھنا، شیرینی وغیرہ تقسیم کرنا، ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کن سے ہوا؟ غیر مقلدین سے، جو آج اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ان سے ایک سوال، بھائی اس پر بھی آپ غور کریں، بعض لوگ یوں بھی ایک ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، دیکھو کہ بات وہ اختلاف کی کر دی نا، تو میرے بھائی جو جس نام سے منسوب ہے وہ تو بتایا جائے گا۔ بھئی ہم کون ہیں؟ زور سے بولیں تو بتائیں گے نا کہ سنی فلاں تھے، فلاں نے لکھا۔ تو جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہا بتائیں گے کہ ان سے کیا کیا گیا؟ سوال کیا، جواب انہوں نے دے دیا اس سب کے بدعت ہونے کا۔ اس جواب پر جو دستخط کر کے مہر لگاتے ہیں، ہاں ہم بھی اس جواب کو صحیح مانتے ہیں، ہم بھی صحیح مانتے ہیں، وہ دستخط کرنے والے مولوی شریف حسین، مولوی محمد یعقوب، صدر مدرس مدرسہ دیوبند، انہوں نے اس فتوے پر تصدیق، یعنی یہ فتویٰ صحیح ہے، اپنی مہر لگائی۔ فتویٰ جو آیا وہ یہ تھا کہ ان چیزوں کو غلط ٹھہرایا، اور اس غلط پر مہر کس نے لگائی؟ نام بھی آپ دیکھ لیں، مولوی محمد یعقوب، صدر مدرس مدرسہ دیوبند، مولوی محمد محمود حسن، مدرس مدرسہ دیوبند، مولوی محمد عبد الخالق، اور مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب۔ ان سب نے اس فتوے کو کیا بتایا؟ صحیح بتایا، درست بتایا۔ کب کی بات ہے؟ 1302۔ اس زمانے میں محفل میلاد، عرس، فاتحہ، اس کے خلاف یہ پہلا فتویٰ تھا۔ 4 ورق میں یہ فتویٰ تھا، 1 2 3 4 4 ورقی۔ اور 1302 میں مطبع، یعنی جہاں سے یہ طبع ہوا، مطبع ہاشمی میرٹھ سے یہ شائع ہوئی۔ اس کی سرخی تھی، یعنی جیسے آج ہیڈنگ ہوتی ہے نا، آؤ اختلاف دور کریں، وہ فتویٰ جو ہے کہ عام کیا گیا، اس کی سرخی تھی فتویٰ مولود اور عرس وغیرہ، اور اسی میں اس فتوے 4 ورقی کو ملا لیا گیا اور نام دیا فتویٰ میلاد شریف، یعنی مولود ماں دیگر فتاوی۔ یہ 24 صفحے کا تھا، اور اس میں میلاد شریف، عرس وغیرہ کی مذمت بیان کی۔ اب یہ پوسٹر، یہ فتوے عام کر دیے تھے۔ اب مجھے بتائیے، جو امت شروع سے بزرگان دین سے مدد مانگتی آ رہی ہے، حضور کی میلاد کی محفلیں کرتی آ رہی ہو، عرس کرتی آ رہی ہو، سیم فاتحہ کرتی آ رہی ہو، اور اچانک چاروں طرف فتوے لگ جائیں، پوسٹر چپک جائیں، اعلانات ہو جائیں، یہ جو بھی تم کر رہے تھے سب غلط ہے، انتشار پیدا ہوگا نا؟ تو جب آج انتشار پیدا ہوگا کہ آج تو کافی گندگیاں امت میں داخل ہو چکی،
اس وقت تو معاملہ بڑا صاف تھا. اس وقت جب یہ فتویٰ عام ہوا لوگوں میں ہلچل مچی, پریشان ہو گئے. یا اللہ, ابھی تک جو ہم کام کر رہے تھے سب غلط تھا, یہ سب ہم بدعت کر رہے تھے, یہ سب ناجائز کام کر رہے تھے. پریشان ہو گئے. اب اتنے بڑے بڑے مولویوں نے دستخط اور مہرے لگا کر بول دیا کہ غلط ہے, تو قوم جائے کہاں, کرے کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ چونکہ اس میں رشید احمد گنگوہی صاحب کی بھی تصدیق اور بھی دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے مدرسین کی تصدیق, تو کیوں نہ ان کے پیر و مرشد کی طرف رابطہ کیا جائے. بھئی کتنا اچھا عوام میں نظریہ لیا کہ جہاں سے اختلاف چل رہا ہے وہیں سے اس کا اصلاح کروا لی جائے, اس کو ختم کروا لیا جائے. مگر چونکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ مکہ مکرمہ ہجرت کر چکے تھے ہندوستان کے حالات ناساز ہونے کی وجہ سے, مگر ان کے ایک بڑے زبردست خلیفہ مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری وہ تشریف فرما تھے. تو لوگ, قوم تو بیچاری شروع سے اچھی ہوتی ہے, وہ تو چاہتی ہے کہ ہمیں صحیح بات ملے, مگر بعض گمراہ کن یا گمراہ کرنے والے قائدین نہ جانے کہاں لے جا کر مارتے ہیں. اس وقت بھی قوم نے حضرت عبدالسمیع صاحب سے رابطہ کیا, کہا حضور آپ بھی ان کے خلیفہ ہیں, ان لوگوں میں بھی ان کے خلیفہ ہیں, اور آج تک جو ہم کرتے آ رہے ہیں انہوں نے تو سب ناجائز اور بدعت کہہ دیا, اب ہم کریں کیا؟ کہ آج تک ہم سب غلط کرتے ہوئے آ رہے تھے. مولانا عبدالسمیع صاحب نے لوگوں کی تسلی کے لیے, تشفی کے لیے یہ تمام معمولات اہل سنت جو ہیں اس پر اس زمانے میں اعتراض ہو رہا ہے, اور یاد رکھیں وہاں سے لے کر یہاں تک اتنے اختلاف ہم نے بتائے, اتنا اس کا دفاع بتایا, کہیں پر بھی اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں کیا. اور کر رہے ہیں کیونکہ اختلاف کا سارا ٹھیکرا بولتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے, اعلیٰ حضرت تو کبھی ایسا ہونے ہی نہیں دیں گے. تو اختلاف اعلیٰ حضرت سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. اختلاف وہابی, نجدی, ان کے بد عقیدگیوں کی وجہ سے امت میں آیا, اور اہل سنت وہیں سے اس کا دفاع کر. اب آپ دیکھیں لوگ کس کے پاس پہنچے, مولانا عبدالسمیع صاحب رامپور. ابھی اعلیٰ حضرت کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں سے مراد ان کی بات نہیں ہو رہی, یہ سارا اختلاف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفاؤں کے درمیان ہے. اب لوگ ان کے پاس پہنچے, کہا حضور حاجی صاحب تو ہجرت کر کے وہاں پر تشریف فرما ہے, اور آپ جو ہے کہ ان کے مریدین کے مرجع ہیں, آپ کے پاس ہم لوگ آئے کہ آج تک ہم غلط کر رہے تھے. انہوں نے, مولانا عبدالسمیع صاحب نے لوگوں کی تسلی تشفی کے لیے اختلاف کو دور کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی, انوار ساطعہ. کون سی کتاب لکھی؟ در بیان مولود و فاتح. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ مولانا عبدالسمیع صاحب رامپوری, جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب, مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب اور مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے پیر بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں ہے اختلاف؟ ابھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں کوئی ذکر نہیں. یہ تو اختلاف یہ تینوں بھی اور حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب, یہ سب کس کے خلیفہ ہیں؟ سب کے پیر کون ہیں؟ تو اختلاف یہ جو ہندوستان میں آگے بڑھ رہا ہے, اس میں ایک طرف مولانا عبدالسمیع صاحب ہے, دوسری طرف رشید احمد گنگوہی صاحب ہے, اور اختلاف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلفاء کے درمیان چل رہا ہے. وہ بات کیا کر دی جاتی ہے جب ہندوستان کی بات آتی ہے؟ یہ سارا یوں چل رہا ہے. دیکھ رہے ہیں جو کتاب مولانا عبدالسمیع صاحب نے لکھی کہ لوگوں کو اس کا جواب مل جائے کہ معمولات اہل سنت و جماعت کہاں سے ثابت ہے, کون سی آیت سے ثابت ہے, کون سی حدیث سے ثابت ہے, سارے دلائل ذکر کرتی ہے. اتنی ضخیم کتاب میرے ہاتھ میں. یہ کتاب ہے انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتح. یعنی مولود فاتحہ پر اعتراض ہوا, لوگ گھبرا گئے, ہم کیا غلط کر رہے تھے؟ انہوں نے تسلی دی, قرآن و احادیث, اقوال ائمہ اور سلف صالحین سے معمولات اہل سنت و جماعت کو شریعت کی روشنی میں ثابت کیا. انہوں نے انتشار کو کیا کرنے کے لیے کتاب لکھی؟ ختم کرنے, دور کرنے کے لیے. ایسا نہیں کہ امت غلط کر رہی. کتنی اچھی انہوں نے مثال پیش کی
ایک کرنے کے لیے اتنی ضخیم کتاب دلائل کے انبار لگا دی، لکھ دی. کس لیے لکھ دی؟ امت میں اتفاق پیدا کرنے، ایک کرنے کے لیے. اب جب انہوں نے یہ کتاب لکھ دی، لوگوں کے دل خوش ہو گئے، یہ تو بڑا اچھا ہوا، ہمیں اپنی باتوں کی دلیلیں مل گئی، اب ہم بتا سکیں گے کہ نہیں ہم غلط نہیں کر رہے. جنہوں نے اعتراضات کیے تھے انہیں بھی چاہیے تھا کہ جب دلائل کے انبار مل گئے مان لیتے، امت سے اختلاف دور ہو جاتا. ہونا یہی چاہیے تھا. جب انہوں نے یہ کتاب لکھ کر عام کی، اور ایسا نہیں کہ صرف عام کی، اپنے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس بھی نسخے بھیجے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب کے پاس بھی نسخے بھیجے، اور بھی اکابر جو اس وقت میں تھے ان کے پاس نسخے بھیجے کہ ہندوستان میں ایسے ایسے معاملات ہوئے، لوگوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، ان کی باتوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، امت پریشان ہے، کیا کرے. میں نے یہ کتاب امت کی جو ہے کہ اصلاح کے لیے لکھی ہے، حضور آپ چیک کریں. اب جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس یہ کتاب انوار ساتیہ گئی، انہوں نے خط لکھ کر لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں میرا بھی مذہب و مسلک یہی ہے. کتنی اتحاد والی کتاب تھی. اور کون کہہ رہے ہیں؟ پیر. کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے پیر؟ اشرف علی تھانوی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب کے، قاسم نانوتوی صاحب کے. کون کہہ رہے ہیں؟ پیر. ان کے پیر کہہ رہے ہیں کہ میرے اس خلیفہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے، فقیر کا مذہب و مشرب بھی یہی ہے، کوئی نئی بات نہیں لکھی اس. اور اس میں فاتحہ کو جائز ثابت کیا گیا، میلاد کو، عرس کو، اور شیرینی تقسیم کرنے کو. تو معلوم ہوا کہ ان تینوں حضرات کے جو پیر و مرشد تھے وہ بھی اہل سنت والجماعت. غور تو کریں، پردہ ڈال کے رکھتے، کبھی ان کا نام تو لوگ لیتے ہیں، کتابیں چھپتی ہیں، یہ نہیں بتاتے ان کے پیر صاحب کون تھے. اب یہ بھی تو بتایا جائے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولوی قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی مذہب و مشرق وہی ہے جو میرے اس خلیفہ نے لکھا. اب دونوں مریدوں کو پیر کی بات مان لینی چاہیے تھی، کیا ہو جاتا؟ اتحاد. مگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے اس کی تعریف کر دی تو بجائے ان لوگوں نے مان لینے کے، اپنے پیر کی بات مان لینے کے، پھر یہ لکھنا شروع کر دیا. اور کیا کہا کسی نے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو چاہیے کہ ہم سے پوچھ کر بات کریں. کوئی کہہ رہا اپنے فن میں وہ کمال حاصل رکھتے ہیں، باقی مسائل شرعیہ میں ہم کمال رکھتے ہیں. کسی نے تو اس کو آگ کے حوالے کر دی. انتشار ختم نہیں کیا باقی مریدوں نے، بلکہ اس کو اور ہوا دی، اور ہوا ایسی دی کہ اس کے مقابلے میں پھر ایک کتاب لکھ دی، براہین قاطع. کون سی کتاب لکھ دی؟ براہین قاطع. ورنہ اختلاف تو ہندوستان میں یہی ختم ہو جاتا ہے جہاں شروعات ہو رہی تھی. جب تمہارے پیر نے اس کی تصدیق کر دی، بتا دیا، تو انتشار امت سے ختم کرنا چاہیے تھا. ان پر کفر و شرک و بدعت کے فتوے نہیں لگانے چاہیے تھے، مگر اب پیر کے خلاف چلتے. پیر نے تو یہاں لکھ دیا، مگر اس کے بعد اس کے رد کے نام سے پھر ایک کتاب لکھ دی، براہین قاطع. کون سی کتاب لکھ دی؟ یہ کتاب کی حالت سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پرانی ہے اور ابھی تازہ بھی ملتی ہے. اس کا مکتبہ ہے کتب خانہ امدادیہ دیوبند. کتب خانہ امدادیہ دیوبند، یو پی انڈیا. کتاب البراہین القاطع علی ظلامین انوار ساتیہ، یعنی یہ جو انوار ساتیہ لکھ دی تھی انہوں نے، اس کے رد میں نہ مانتے ہوئے پھر ایک کتاب لکھ ڈالی. اب بات تو یہاں مولود و فاتحہ کی تھی، اس کے رد میں اس کتاب کو لکھا. انہوں نے امت میں اتحاد کرنا چاہا، انہوں نے پھر سے کیا کیا؟ انتشار. اب جب یہ معاملے پھر صاحب کے پاس پہنچے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس،
اور لوگوں نے خطوط بھیجے کہ حضور آپ کے مریدی کا جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے، یہ جو آپسی اختلاف ہے بہت بڑھ گیا ہے، لوگوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، پیر نے پہلی خط لکھ کر بتا دیا تھا کہ یہ میرا مشرب ہے، مگر اللہ اکبر اس کے باوجود بھی نہیں مانے، تو خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے جو شروع میں 7 مسئلوں پر اختلاف بہت ابھرا تھا، ان 7 مسئلے کا جواب ایک کتاب لکھ کر پھر آپ نے جو ہے کہ شائع کروا دی۔ وہ کتاب کا نام ہے فیصلہ 7 مسئلہ۔ کیا نام ہے؟ یہ وہ کتاب موجود ہے، فیصلہ 7 یعنی 7 اور مسئلہ۔ وہ 7 مسئلے کیا تھے جہاں شروعات ہو رہی ہے امت میں انتشار کی؟ مولود شریف کا مسئلہ، فاتحہ، عرس، محفل سما، ندائے غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا نبی ولی وغیرہ کو پکارنا، جماعت ثانیہ، امکان نظیر اور امکان کذب۔ ان 7 مسئلوں پر جواب کے لیے خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کتاب لکھی۔ یہ بھی کیا چاہتے تھے کہ امت میں کیا ختم ہو جائے، اس کے لیے انہوں نے کیا لکھ دی؟ پیر کس کے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کے، رشید احمد گنگوہی صاحب کے، قاسم نانوتوی صاحب کے اور مولانا عبدالسمیع رامپوری صاحب کی کتاب لکھ دی۔ وقت میرے پاس نہیں ہے ورنہ میں نشانات بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ فاتحہ کا مسئلہ ہو، مولود شریف کا مسئلہ ہو، عرس کا مسئلہ ہو، ساری باتوں کو انہوں نے ثابت کیا اور بتا دیا کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہے، سنی جس طرح سے کرتے ہیں شرعاً صحیح ہے۔ اب مجھے بتائیں، براہین قاطعہ لکھ کر یہ تینوں مرید امت میں کیا پیدا کر رہے تھے؟ وہ پیر صاحب کیا پیدا کرنا چاہتے تھے؟ تو پیر صاحب بھی سنی تھی۔ غور تو کرو مسلمانوں کے اتحاد کہاں سے کون چاہ رہا، انتشار کون پیدا کر رہا۔ اب جب پیر کے خلاف چل دی بات، پھر فاتحہ تک نہیں رہی، عرس و چہلم تک نہیں رہی، محفل میلاد تک نہیں رہی۔ جب پیر سے باہر ہو ہی گئے اور آگے قدم رکھ ہی دیا، تو پھر ان تینوں لوگوں نے جو روش اختیار کی، وہ روش اسی اسماعیل دہلوی کی اختیار کر، اور پھر اس سے قدم آگے بڑھا کر اسی عبدالوہاب نجدی تک پہنچ گئے۔ انہی مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے مرید مولوی خلیل احمد امبیٹھی، انہوں نے اس کتاب براہین قاطعہ کو لکھا اور رشید احمد گنگوہی صاحب نے تصدیق کی کہ ہاں میں نے اس کو اول سے آخر تک دیکھا، ساری چیزیں دیکھی۔ اس کتاب میں جب وہ آپے سے باہر ہوئی، بات اگر عرس فاتحہ تک ہوتی، یہ تو معمولات کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے تم نہیں کرتے تو بہت سارے برکات سے محروم رہ جاتے، مگر کافر نہیں ہوتے۔ تم اگر محفل میلاد نہیں منعقد کرتے، کافر نہیں ہو جاتے۔ مگر اللہ اکبر، جب حضور کی میلاد سے چڑھے، درود و فاتحہ سے چڑھے، بزرگوں سے چڑھے اور قدم آگے بڑھایا، تو پھر براہین قاطعہ میں معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شیطان سے متعلق ایک عبارت لکھی اور اس میں وضاحت سے لکھ دیا کہ پوری علم روئے زمین کا علم یہ شیطان کو تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ کو ثابت نہیں، بلکہ جو حضور کے لیے ایسی وسعت علم ثابت کرے جو پوری روئے زمین کو گھیر لے، تو ایسا ماننا حضور کے لیے شرک ہے۔ ایک خلیفہ یہ لکھے، دوسرے خلیفہ پھر وہ بھی آگے بڑھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حفظ الایمان۔ یہ دوسرے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب، انہوں نے جب نبی پر لکھنے کی بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے بارے میں لکھا کہ جیسا علم رسول اللہ کا ہے ویسا جانوروں پاگل ہوتا ہے۔ تیسرے خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے جو اور آگے بڑھے، انہوں نے لکھی تہذیب الناس کتاب، اور انہوں نے بھی حضور پر حملہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے۔ تو بات اب عرس فاتحہ تک نہیں رکی، چہلم سیم تک نہیں رکی، محفل سما تک نہیں رکی، اب تو بات رسول اللہ کی عظمت، قرآن کی آیت اور دین کے ضروریات تک پہنچ گئی۔
اب مجھے بتائیں وہاں سے بڑھتے 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 جب تعلیمات یہ عام کی گئی، کبھی نبی کے علم غیب کو جانوروں پاگلوں جیسا لکھا، کبھی نبی کو ختم نبوت کا حضور کی انکار کیا کہ حضور آخری نبی نہیں، حضور کے زمانے میں بھی نبی آ سکتا ہے، حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، کہیں پر اپنی کتاب میں لکھا کہ شیطان کو جو علم ثابت ہے قرآن و حدیث سے، وہی علم رسول اللہ کو ماننا ایک شرک ہے۔ یہ بولیاں ان کی اسلام سے خارج کرنے والی نکلی۔ اور ایک بات میں پہلے بھی واضح کرتا رہا ہوں، اب بھی واضح کروں گا کہ فتویٰ جس کو بولتے ہیں نا، یہ کوئی پیدا نہیں کرتا، کہیں سے نکال لایا۔ مجھے بتائیے بے وضو نماز پڑھیں گے نماز ہوگی؟ نماز پڑھتے میں وضو ٹوٹ جائے نماز ہوگی؟ اب آپ کسی مفتی سے پوچھو گے کہ بے وضو نماز پڑھے تو کیا فتویٰ دے گا وہ؟ نماز نہیں ہوئی۔ آپ کسی مفتی سے پوچھو گے نماز پڑھتے میں ریا خارج ہو گئی، نماز ہوئی کہ نہیں، کیا فتویٰ دے گا وہ؟ تو کیا اس کے فتویٰ دینے کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی؟ اگر وہ فتویٰ نہ دے تو نماز ہو جائے گی، بے وضو کی نماز ہو جائے گی اگر مفتی فتویٰ نہ دے تو یاد رکھیں کہ حکم تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اس کے محبوب کے ذریعے متعین ہے۔ مفتی کا کام ہوتا ہے صرف فتوے کو بتا دینا، حکم کو واضح کر دینا، حکم بتا دینا، یہ فتویٰ ہے۔ اب جب یہ باتیں ان کتابوں میں لکھ کر عام کی گئی تو پہلے تو معاملہ صرف معمولات تک تھا، اتحاد کی صورت بن سکتی تھی، مگر اب تو معاملہ عقیدے پر آ گیا، ایمان پر آ گیا۔ لوگوں نے استفتاء کی، علماء کی بارگاہ میں استفتاء، مکہ شریف بھی گئے، مدینہ منورہ بھی گئے، ساری جگہ پر پوچھا گیا کہ ہندوستان میں ایسی ایسی کتابیں، ایسے ایسے عقائد و نظریات کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، ان کی یہ بولیاں ہیں، آپ بتائیں کہ ان بولیوں پر شرعاً کیا حکم آتا ہے؟ تو ہند و سندھ، عرب و عجم، حل و حرم، ہر مقام سے یہ فتویٰ آیا کہ اس طرح کی بولی بولنے والے یہ اسلام سے خارج۔ بات آ رہی سمجھ؟ اب اس زمانے میں جب یہ فتنہ اٹھا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، کوئی جانوروں پاگلوں جیسا علم بتا رہا ہے، کوئی ختم نبوت کا منکر ہو رہا ہے، کوئی نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا بتا رہا ہے، کوئی نبی کے علم کو شیطان سے کم کر رہا ہے، تو اور زمانوں میں جیسے حق والوں نے رد کیا، پروردگار عالم نے اس تمام کا رد ایک ذات سے کروایا، اس ذات کا نام امام احمد رضا۔ یا رسول اللہ۔ اب لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کافر کہہ دیا، غور تو کرو، بفرض غلط اگر یہ مان لو کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد رضا نام کی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا وجود ہی نہیں ہوا، تو مجھے بتاؤ کہ اگر ان کا وجود نہ مانا جائے، ان کا فتویٰ آیا ہی نہیں، یہ بھی نہ مانا جائے، کیا اس سب کے باوجود ان کتابوں میں جو کفر لکھا ہے وہ ایمان بن جائے گا؟ کیا یہ کفری بولیاں ایمان ہو جائیں؟ جو یہ کہے کہ انہوں نے دیا تو ہم یہ مانے کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا، اس نام کی کوئی ذات ہی نہیں، اس وجود کو ہی ہٹا لیا جائے، تو کیا اس کے باوجود بھی یہ بولیاں جو ہے کہ ایمانی بن جائیں؟ اس میں جو ہے وہ تو رہے گا، اس پر شرعاً جو من جانب اللہ احکام آتے ہیں وہ تو آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے ہونے نہ ہونے سے ان بولیوں کے احکام میں فرق نہیں پڑتا، انہوں نے تو صرف وہی کام کیا جو ایک مفتی کا کام ہوتا ہے، جس کے پاس مسئلہ پوچھا جاتا ہے، شریعت کی روشنی میں جیسا حکم ہوتا ہے ویسا ایک مفتی بیان کر دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اختلاف نجد سے چل کر اسماعیل دہلوی، وہاں سے چل کر پھر ادھر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مریدوں میں، وہاں سے ان لوگوں نے پھر قدم آگے بڑھایا اور معاملہ کفر تک پہنچا۔ تو کفر جو کرے گا تو کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، من جانب اللہ جو احکام ہے وہ اس پر نافذ ہوں گے، کوئی فتویٰ نہ بھی دے، کوئی مفتی سے استفتاء نہ بھی کرے، تب بھی وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بولیاں یہاں آ کر جڑ بن گئی اختلاف کی۔ اب جو مولوی اشرف علی تھانوی تھے، رشید احمد گنگوہی تھے، قاسم نانوتوی تھے، خلیل احمد امبیڈ بھی تھے، ان کے پاس خط و کتابتیں کی نہیں، لکھ لکھ کر ان کو بھیجا گیا
ان کی بولیوں کے مطلب بتائے گئے، یعنی ان کی بولیوں کی وجہ سے یہ اسلام سے خارج تو ہوئے، مگر اس کے باوجود ان کو توبہ کے لیے کہا گیا، بولیوں کے مطلب بتائے گئے، ان سے مطالبے کیے گئے کہ تم اپنے ذوق میں سمجھتے ہو کہ ایمانی مطلب ہے تو وہ بیان کر دو۔ مرتے مر گئے مگر نہ اپنی بولیوں سے توبہ کی نہ رجوع کی، اسی حالت میں انہی گستاخیوں کے ساتھ دنیا سے چلے۔ اب یہ بولیاں بھی کوئی 1319 کی ہیں، کوئی 1320 کی ہیں، کوئی 1200 کچھ کی ہیں، یعنی 100 سال کے قریب کا عرصہ انہوں نے لکھ دیا، لکھ کر چلے گئے۔ ایک جملہ یہاں لوگوں کا ایک ابھر کر آتا ہے سامنے، ارے یار لکھنے والے لکھ کے مر گئے، آج 100 سال بعد ان باتوں کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 100 سال بعد ان باتوں کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ آج تو امت کو ایک ہو جانے دو، ابھی تو کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ رہا ہے، ابھی تو کوئی ایسی بولی نہیں بول رہا ہے، ابھی تو ہم نے کسی کی تقریر میں نہیں سنا۔ بالکل یہ آپ کی بات کسی حد تک میں تسلیم کرتا ہوں، آپ کے کانوں نے کسی کی تقریر میں نہیں سنا، آپ نے کسی اور کتاب میں یہ مضمون نہیں دیکھا، آپ کے سامنے کسی نے نہیں بولا، مگر میں آپ ہی سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ سے مراد وہ جن کے دماغ میں شبہ آتا ہے، مجھے یہ بتائیں فرعون کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ سنا ہے نا؟ آپ کے زمانے میں ہے؟ حضور کے ظاہری زمانے میں تھا؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا؟ کس زمانے میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ مجھے بتائیے کہ فرعون مومن ہے یا کافر ہے؟ اب اتنا پرانا ہے اور آپ سے پوچھا اور چٹ سے آپ نے بول دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ابو جہل، یہ ابو لہب۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج اتنے زمانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ میں تو فرعون کو مومن مانتا ہوں، وہ مسلمان رہے گا؟ کوئی یہ کہے کہ میں تو ابو جہل کو مومن مانتا ہوں، کوئی یہ کہے کہ میں تو ابو لہب کو مسلمان جانتا ہوں، اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ مومن رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ تو ایک ایسے شخص کو جو اسلام سے خارج ہو چکا، وہ کیا جان رہا ہے؟ مسلمان جان رہا ہے۔ تو اتنا تو آپ بھی سمجھ رہے ہو کہ کفر کفر ہے، وہ چاہے فرعون کرے، وہ چاہے ابو جہل کرے، وہ چاہے ابو لہب کرے، چاہے یہ لوگ کرے۔ کیا نام الگ ہونے سے کفر ہٹ جاتا ہے؟ شہر بدلنے سے ہٹ جاتا ہے؟ 100 سال ہونے سے ہٹ جاتا ہے؟ تو 100 سال آپ تو ہزاروں سال پرانے کافر کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، جو اس کو نہ مانے اس کو بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ غور تو کریں ذرا کہ یہ جو شبہ ذہن میں آتا ہے کہ آخر اتنی پرانی بات ہو گئی اب کیوں کہا جاتا ہے، تو اب ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، مگر جو ان بولیوں کے باوجود اب بھی ان کو مسلمان جانتے ہیں، اب بھی ان کو حق پر جانتے ہیں، اب بھی ان کو ایمان والا جانتے ہیں، تو ضرور جس طرح سے آج فرعون کو مومن کہنے والا مومن نہیں رہ سکتا، ابو لہب کو مومن کہنے والا مومن نہیں رہ سکتا، ان گستاخوں کو مومن کہنے والا مومن۔ یہ جڑ اور بنیاد ہے اختلاف کی، یہ وجہ ہے۔ میں نے کہا نا میں دونوں باتیں واضح کروں گا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ بولیاں، اس کی بنیاد پر ہم اہل سنت و جماعت ان سے جو بھی معاملات ہیں دوری کے وہ رکھتے ہیں۔ اتحاد چاہتے ہیں تو دوسرے تو چیخ کے مجمع جمع کر کے ٹائم ویسٹ کر کے اپنے واہواہی کروا کے چلے جاتے ہیں، بہت یہ ماحول دیکھو ایک ہو جاؤ، فلانا یہ کر رہا ہے، ٹھکانا یہ کر رہا ہے، لوگ اتنے بڑھ رہے ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ بریلوی کے فلاں ہے۔ یہ بکواسیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دور حاضرہ کے لحاظ سے، لوگ بولتے نا کہ فلانے اتنے بڑھ گئے، یہ بڑھ گئے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، مجھے آپ ایک بات کا جواب دو ایک زبان میں، مجھے بتاؤ کہ اللہ کی جانب سے اگر موت نہ ہو تو کوئی مار دے گا؟ مار دے گا کوئی؟ اور اگر اللہ کی جانب سے موت آ جائے تو کوئی بچا لے گا؟ پھر کس چکر میں پڑے ہو؟ اس پروردگار عالم کی جانب سے اگر موت نہیں آئے تو کوئی نہیں مار سکے، اور موت آ گئی ہے تو کوئی نہیں بچا سکے، اس لیے کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے، اس کی شانیں تو دیکھو۔ اسی رب العالمین نے جب نمرود جیسوں کو ہلاک کرنا چاہا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، سلطنت دیکھو، فوج دیکھو، کیا کوئی لڑکے جیت پاتا اس سے اس زمانے میں؟ مجھے بھی گمان ہوتا کہ کوئی مجھ پر غالب آ جائے،
مگر جب اللہ نے ہلاک کرنا چاہا تو کس سے ہلاک کر دیا؟ مچھر سے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ شریف کی گلیاں تنگ کر دی گئیں، حضور نے ہجرت فرمائی، دشمن پیچھے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے یار غار نے جب غار میں پناہ لی اور اللہ رب العالمین نے بچانا چاہا تو مکڑی کے جالے سے بچایا۔ تو غور تو کریں، اس کی قدرت کو نہیں دیکھتے۔ تو اگر تمہاری موت نہیں ہوگی تو کوئی مار لے گا، اور اگر آ جائے گی تو کوئی بچا لے گا؟ کس چکر میں پڑے ہوئے، کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ ان چیزوں پہ متحد ہو جائیں، اس لیے کہ کوئی مار دے گا، اس لیے کہ ہم پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک لمحہ یہ غور نہیں کرتے کہ اس دنیا کی ذرا سی پریشانی سے بھاگنے کے لیے تم ایمان و کفر کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے مر کر بھی تو کہیں جانا ہے، وہاں سے تو کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں۔ قبر ہی کے اگر ایام شمار کر لیے جائیں تو زندگی کی عمر اس کے آگے ہیج نظر آتی ہے۔ وہ قبر کی کٹگھرا، پھر حشر کا 50,000 سال کا دن، اس کے بعد جو ہونا ہے وہاں پہنچے گا۔ تو یہاں کی تھوڑی سی گھبراہٹ سے ایمان کا سودا کر دیں گے، رسول اللہ کے بیعتوں سے ایک ہو جائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو میں نے شروع میں آپ کو مثال دی تھی کہ اختلاف پہلے پتا چلے، اختلاف یہ بولی ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں یہ مانوں گا یا کہنے والے کو صحیح مانوں گا کہ حضور معاذ اللہ ان کا علم جانوروں پاگلوں جیسا ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے میں تو ایسا کہنے والے کو مسلمان مانوں گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کے باوجود بھی مسلمان جانوں گا کہ اللہ جھوٹ بول چکا۔ اس سب کے باوجود ایک طبقہ ایسا ہے جو ان بولیاں بولنے والوں کو مسلمان کہہ رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ان بولیوں کے بعد بندہ مومن نہیں رہ سکتا۔ یہ ان میں اور ہم میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ اب دور کرنے کی دو صورتیں ہیں، تیسری ہو تو آپ مجھے بتا دیں، پورے مجمع کو اجازت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں، پھر معاذ اللہ ہم بھی یہ کہیں کہ ہاں حضور آخری نبی نہیں، کیا ہم بھی یہ کہیں کہ ہاں حضور کا علم ایسا ایسا، کیا ہم بھی یہ کہیں؟ تو کیا کوئی مسلمان اس کو گوارا کرے؟ ایمان والا تو وہ ہے جو اپنی جان اور اپنے خون کا آخری قطرہ تو دے سکتا ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں۔ بات ہماری آپ کی ہوتی ہے نا، مجھے کوئی دو تماچے مارتا اور مجھ سے کہتا ہے اتحاد کر لو تو الحمدللہ میں پھر بھی تیار ہو جاتا ہوں، مگر نبی کی عظمت پر حملہ کرے اور ہم سے کہے کہ ایک ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ بات غور کریں کہ اختلاف یہ کفری بولیاں، اتحاد کی صورت بھی پیش کرو۔ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں کسی سے۔ آج میں آپ کے شہر میں آیا، نہ میں یہاں کا باشندہ، نہ میرا یہاں کوئی مکان، نہ میرا یہاں سے کسی سے کوئی لین دین، تو مجھے کس سے کیا پڑی؟ کوئی مجھے کون سا نفع پہنچا رہا، کون سا نقصان پہنچا رہا؟ مگر میں یہاں آ کر جن کی ایسی بولیاں یا بولیاں بولنے والوں کو صحیح ماننے والے ان سے نفرت کروں۔ وجہ رسول اللہ کی محبت، حضور کی عظمت، دین کا دل میں درد۔ اتحاد کی صورت بھی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسی بولیاں لکھی آج بھی ان کے ماننے والے ان کو جیسا حکم ان پر حرمین شریفین کے علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں دیا وہ مان لیں کہ ہاں واقعی یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، آج ہم انہیں گلے لگانے کو تیار ہیں۔ تو یہ اہل سنت کے اسٹیج سے ذمہ داری سے ہم بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو اہل سنت کو اتحاد منظور ہے۔ یہ ہم کیا دور کرنے بیٹھے ہیں؟ ہم نے بات بھی پیش کی، اختلاف کس چیز میں وہ بھی پیش کیا۔ اب ان باتوں کو کوئی اگر نکڑ پہ کھڑا ہو کے کہے کہ روٹی بوٹی کا مسئلہ ہے، کوئی کہے کہ پیسے کا مسئلہ ہے، کوئی کہے کہ چندے کا مسئلہ ہے، کوئی کہے کہ مسلمان تو ہی ہے، یہ تو جو ہے کہ مولوی لوگ آپس میں لڑاتے ہیں، تو پھر وہ خود اپنی خیر منا لے۔ ہم تو اسے کچھ نہیں کہیں گے، مگر رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہو، اس کو روٹی بوٹی کا مسئلہ بتانا، اس کو آپسی جھگڑا بتانا، اس کو چندے کی بات بتانا، ایسی بات کہہ کر وہ رسول اللہ کو بروز محشر کیا منہ دکھائے؟ یہ وہ خود اپنی خیر منا لے۔ اسے دنیاوی جھگڑا کہنے والا وہ نبی کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ وہ اپنی خیر منا لے۔
تو اصل اختلاف کی وجہ یہی ان کی بولیاں ہیں جس میں صاف صریح کفر موجود ہے. اتحاد کی صورت یہی ہے، جا کر خالی یہ کہہ دینا کہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، ہم تو ملنا چاہتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کیسے ملنا کیسے؟ کوئی کہہ رہا سب اپنے اپنے دین پہ رہو اور مل جاؤ، سب اپنے اپنی چیزوں پہ رہو، جس کو مانتا ہے مانا رہے. پھر ایک وہ عقل کا اندھا غور نہیں کرتا کہ پھر اتحاد ہمیں کس کے بالمقابل کرنا ہے؟ جب سب کو اپنے اپنے اس پہ رہنا تو ان کو بھی ان کے اس پہ رہنے دو، فلاں کو فلاں کے اس پہ رہنے دو. پھر اتحاد کی بات ہی کیوں ہے؟ اور اگر حق باطل کا اتحاد مقصود ہے تو پھر جن کے لیے ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جن کے مقابلے میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ان سے کون سا اختلاف ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ واضح الفاظ کی ضرورت تو نہیں مجھے. ارے جن سے ڈر ڈر کے لوگ بولتے ہیں نا کہ اتحاد کر لو، ایک ہو جاؤ، ورنہ یوں ہی زوئی سے دم سا ہوگے، تو ان کا بھی تو عقیدہ نظریہ الگ ہے، اس لیے تو ان سے ہم الگ ہیں. ورنہ پھر اس اتحاد کے بجائے وہی اتحاد نہیں ہو جاتا، بات ہی ختم ہو جاتی. یاد رکھو ایک مسلمان کا کیا شیوا ہونا چاہیے. دور حاضرہ کے لیے میں نے ایک چیز تو آپ کو عرض کر دی کہ موت نہ آئے تو کوئی مار نہیں سکے گا، موت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکے گا. کہ آنے کے بعد فوجیں بھری رہ جاتی ہیں اور نہ آنے کے بعد لاکھوں کے لشکر سے خالد بن ولید جیسا اکیلا نکل آتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ میں نے آج آپ کو دونوں باتیں وضاحت سے پیش کر دی کہ اگر مکمل اتحاد چاہتے ہو تو نبی کے گستاخوں پر جیسے احکام ہیں ان کو ویسا مانو، ہم ایک ہونے کو تیار ہیں. اور ایسا ہو جائے کہ ہم تمہاری طرح ہو جائیں تو کوئی ایمان والا حق باطل کا اتحاد نہیں کر سکتا، سچ جھوٹ کا اتحاد نہیں کر سکتا، نیکی بدی کا اتحاد نہیں کر سکتا. یہ تو کبھی ایک نہ ہوئے ہیں نہ ہو سکتے. بات سمجھ میں آئی آپ؟ رہا دور حاضرہ کا معاملہ، تو اس کے لیے آپ علماء سے رابطہ قائم کریں کہ دور حاضرہ میں اگر کوئی ایسا موقع بن جائے کہ غیر تو ہمیں ایک سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہم شریعتاً بالکل الگ الگ ہے، وہ بھی ہمارے لیے غیر ہے، مگر کسی موقع پر اگر ہمیں کھڑا ہونا ہو، کسی موقع پر کوئی کام کرنا ہو، تو آپ اپنے دل کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے دل کو بچاتے ہوئے، جس پر جیسا حکم ہے اس کو ویسا مانتے ہوئے علماء کی بارگاہ میں مسئلہ رکھیں. جتنی شریعت گنجائش دے گی اتنی علماء آپ کو بتا دیں. یہ ظاہر دنیا کے دنیاوی اعتبار سے ایک مقام پر کھڑے ہونے کے لیے مسئلہ آپ علماء سے معلوم کریں کہ دل کو بچاتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دلی اتحاد چاہتے ہو تو نبی کے گستاخوں سے اپنے آپ کو دور کر لو، ہم ایک ہونے کو تیار ہیں. اور یہی چیز وہ ہے جو صحابہ نے بتائی. مکہ کی گلیاں کم تنگ تھی صحابہ. لوگ بولتے ہیں آج ماحول ایسا ہے، میں بولتا ہوں کیا ماحول ہے، اور میں کیا، ہمارے مشفق استاد اور ہمارے سب کچھ جن کی بارگاہ کے خوشہ چی ہیں، ہم ایک قطرہ بھی ان کی بارگاہ سے ملا ہے، اسی کو جو ہے کہ بانٹ رہے ہیں آج تک. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ آج کا زمانہ زیادہ سخت ہے یا سرکار خواجہ کا زمانہ زیادہ سخت ہو، کہ وہاں تو وضو کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا. سارے واقعات ہیں نا آپ کے ذہن میں. وہ زمانہ زیادہ سخت ہے، آج کا زمانہ زیادہ سخت ہے. مکہ شریف میں کبھی صحابہ کو مارا جا رہا ہے، جانوروں سے باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی آگ پر لٹایا جا رہا ہے، نماز تو دور کی بات، زبان سے کلمہ پڑھ لینے پر رسیاں گلے میں ڈال دی جا رہی ہیں، چٹائیوں میں لپیٹ کر دونوں طرف سے دھواں دیا جا رہا ہے. وہ زمانہ زیادہ سخت ہے، آج کا زمانہ زیادہ سخت. تو پھر یہ جو آج حق باطل کے اتحاد کا جھوٹا نعرہ لگتا ہے، یہ تو اسی وقت لگ جانا تھا جب اس سڑے ماحول میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تم مسجدوں میں جا سکتے ہو، تم وضو کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، اس کے بالمقابل ہزاروں آسانیاں ہیں، اور اس سے گھبرا کر تم ایمان کے سودے اور حق باطل کے اتحاد کی بات کرتے ہو، تو یہ بات تو بہت پہلے ہو جاتی. مگر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ان کا عقیدہ ان کا یہ جانے، ہم ایک ہو جائیں. جب تک قوت برداشت تھی برداشت کیا، جب اور ایمان بچانا مشکل ہوا وہاں سے ہجرت کر دیا. کئی ایک نے جانے دی، کئی ایک نے گھر کنبے کو لٹا دیا، مگر اپنے دین و ایمان کا سودا نہیں کیا. یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، چند دن کی ہے. ذرا سی یہاں کی تکلیف سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ یہاں سے تو ایک جگہ ہے پلٹنے کی کہ ہم قبر میں چلے جائیں. ایک آدمی بولتا ہے نا عرفی جملہ،
سارے جھنجٹ کا چھٹکارا ہے، چلو مر جائیں گے نا سب ختم ہو جائے گا، یہ سارے قرضہ مانگنے والے ہیں، یہ شکایت کرنے والے سب ہی رہ جائیں گے۔ ایک چھوٹے سے لے کر بوڑھے کا جملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے دنیا سے بھاگنے کی ایک جگہ مر جائیں گے، سب جھنجٹ یہی رہ جائیں گے، اور غور نہیں کرتا کہ اگر یہاں کے جھنجٹ سے وہاں کی جگہ کو جانتا ہے کہ یہاں سے چھٹکارا مل کر وہاں چلے جائیں گے، اور اگر وہی کا عذاب پال لیا، وہی کی گرفت میں آ گیا، اب کہاں بھاگ جائے گا؟ تیسری جگہ کون سی؟ تو موت تو ایک ہی بار آنی ہے، بار بار نہیں مرنا۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہاں ساری مصیبتیں سہلیں، یہاں ساری مشقتیں برداشت ہیں، صحابہ اکرام کی غلامی میں سب برداشت کر لیں، مگر رسول اللہ سے محبت کو اپنے سینے سے نہ جانیں۔ بس یہ اختلاف دور کے عنوان سے پوری گفتگو کو سمیٹ کر چند باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ اختلاف یہ اہل سنت نے کبھی نہیں کیا۔ آپ ابن عبد الوہاب نجدی کے زمانے سے لے کر آج تک کی تاریخیں پڑھ لیں کہ کہاں کہاں سے کس کس جماعت سے فتنے اٹھے ہیں، اور جب بھی اتحاد کی بات کی ہے، ان کی اصلاح کے لیے کتابیں لکھی ہیں، ان کا باطل ہونا انہیں دکھایا ہے، وہ بتانے والے، وہ امت میں اتحاد چاہنے والے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور آج بھی یہ مجمع لگا کر، یہ نہیں کہ اپنے لوگوں میں 4 لوگوں میں بات کیا جاتی، مجمع لگا کر ہم نے یہ بات کی کہ اتحاد ہمیں منظور ہے، وہ جیسے جیسے احکام ان پر ہیں ویسا ویسا ان کو مان لے، وہ کل نہیں آج آئیں، آج ہم ایک ہونے کو تیار ہیں۔ اور اگر وہ یہ چاہے کہ نہیں، جو گستاخی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو جیسا بول رہا ہے اس کو بولنے دو، جو جیسا لکھ رہا ہے چھاپ رہا ہے اس کو کرنے دو، اس سب کے باوجود وہ اپنے عقیدے پر رہے اور پھر ایک ہو جاؤ، تو ایمان والا ایک نہیں ہو سکتا۔ رہی دور حاضرہ کی بات، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے موت و زندگی مقرر ہے، غم و تکلیف مقرر ہے، راستے واضح ہیں۔ اس سب وضاحت کے بعد اب بھی جو یہ جھوٹی بات کریں، یعنی ہم تو ایک ہونا چاہتے ہیں، دیکھو فلانی جگہ پر یہ ہوا تو یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ نجدی وہابی تھا کہ فلاں تھا، تو اس سب باتوں پہ مت جاؤ۔ ہمیں لوگوں کو اس سے نہیں، جس کی قضا آئے گی وہ تو چلا جائے گا، جس انداز سے آئے گی ویسا جائے گا، مگر جاؤ تو دل میں ایمان لے کر دنیا سے جاؤ، تو قبر بھی کامیاب ہوگی، حشر بھی کامیاب ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں جس آیت کو میں نے پیش کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ تو وہ اللہ کی مرضی جس کو تھامنے کا حکم ہے، بعض روایتوں میں فرمایا گیا قرآن ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ۔ تو ہم نے تو الحمدللہ اس رسی کو تھاما ہوا ہے، حضور کی محبت کا دامن ہے، ہم حضور کی گستاخی خود بھی نہیں کرتے، جو کرتا اس کو اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ تو اختلاف ہم نے نہیں کیا ہے، جس نے نبی کی شان گھٹانی چاہی، گندے الفاظ لکھے، ضروریات دین کا انکار کیا، اختلاف اس نے کیا ہے، وہ اپنی اس بات سے توبہ اور رجوع کر لے، سچے طور پر اہل سنت کو قبول کر لے، آج امت ایک ہو جائے۔ بات آگئی سمجھ؟ اس کے بعد بھی اگر کوئی بات پچھنا رہ گئی ہو تو الحمدللہ یہاں پر بہت سارے ہدایت کے بتانے والے موجود ہیں، یا جب تک میں ہوں آپ الحمدللہ مجھ سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ کوئی گوشہ اس اختلاف کے نام پر چھوڑنے مت دینا، تاکہ آئندہ کبھی ایسا ہو کہیں کوئی معاملہ ہو جائے، مسلمان کسی چیز کی زد میں آ جائے، ظلم و ستم کا شکار ہو جائے، پھر یہ شگوفہ چھوٹ جائے، پھر ایک ہونے کی بات کی جائے۔ تو جانتے وہ تو یوں ایک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے سب چلنے دو، اس کے بعد ایک ہو جائے، سب چلنے ہی دیا جاتا تو پھر بتائیں کہ صحابہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بات اور اچھی یاد آئی، اس کو ذکر کر کے بات ختم کروں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کا موقع، کون سا موقع ہے؟ اور جنگ احد ایسی جنگ ہے کہ بدر تو جو اتفاقاً مارکا ہو گیا تھا، اور احد میں تو باقاعدہ ان لوگوں نے پلاننگ کی، یہود نے ساتھ دیا کہ جتنا تجارت کا مال فروخت ہوگا سارا مال اسلحوں میں لگایا جائے گا، اور اب ہم جب احد میں چلیں گے تو مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایسی جنگ احد اسلام کی جنگ ہوئی، اس میں سارے لوگوں نے مل کر یک بار ہی حملہ کرنا چاہتا۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جماعت چلی آ رہی ہے۔ حضور نے معلوم کیا کون ہے یہ لوگ؟ کہا یہ عبداللہ ابن ابی ہے اور اس کے ساتھ یہودیوں کی جماعت آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہا یہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ حضور کا ساتھ دینے کے لیے۔ ساتھ کس چیز میں دیں گے؟ جنگ کرنے میں۔ اب اندازہ کریں ساتھ کیسا ہے؟ یہ جو تلواریں چلیں گی کوئی جھیلے گا اپنے اوپر، کوئی اپنی چلائے گا، جان دینے کی بات۔ یہاں پہلی مسلمان کم ہے جو ہے کہ لشکر سر پر تلا کھڑا ہے،
وہ ساتھ دینے آ رہے ہیں، ایک ہونے آ رہے ہیں صرف جنگ کے لیے، مگر قربان جاؤ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم ایک باطل کے مقابلے میں، ایک کافر کے مقابلے میں دوسرے کی مدد نہیں لیں گے۔ تو حضور نے بتا دیا کہ فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی یہ تعداد پر نہیں ہوا کرتی ہے، من جانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو، مجھ کو، سب کو جس اتحاد پر ہم ہیں قائم، اسی پر قائم رکھیں، اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں، اس انتشار پر چلنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک، میں دعا کروں گا کہ ہدایت عطا فرمائیں، نبی کی گستاخی سے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور وہ بھی صحیح عقائد و نظریات کو مان کر ہمارے دینی بھائی بن جائیں۔ اللہ پاک جو کچھ ذکر ہوا اسے قبول فرمائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔